مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے چینل طارق مسعود موٹیویشنل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے اس کو نمٹاتے ہیں۔ سوال پوچھا ہے جی کسی نے، مفتی صاحب جب آپ حدیث بیان کرتے ہیں تو برائے مہربانی حدیث کا حوالہ بھی بتا دیا کریں۔ دیکھو جب میں حدیث بیان کرتا ہوں تو ہم نے جو حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں ان کے حافظے کی بیس پر بیان کرتا ہوں۔ اب بیان میں کون سی حدیث کس وقت آئے گی یہ مجھے پہلے سے نہیں پتہ ہوتا کہ میں پہلے سے حوالہ نکال کے رکھوں۔ اب جیسے کوئی، یہ تو واضح و نصیحت کی مجلس ہے نا، بیان چل رہا ہے، کوئی حدیث آئی تو مجھے یاد آ گیا کہ اس موضوع پر یہ حدیث ہے، میں نے وہ حدیث بعض دفعہ عربی الفاظ سنا دیتا ہوں اس کے، تو اتنی میری طرف سے گارنٹی ہے کہ وہ حدیث صحیح بھی ہوگی اور حدیث کی مستند کتاب میں بھی موجود ہوگی۔ تو اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر کبھی کوئی ایسی حدیث، میری تو شادی نہیں ہو رہی بھائی، آپ مجھے کیوں پہنا رہے ہیں یار، میں نے تو ہوتی رہتی ہے، جزاک اللہ جی۔ چلیں جس کی بھی شادی ہوئی ہم یہی سمجھیں گے کہ ہماری خوشیاں ہیں نا، جو کوئی مسلمان ایک شادی شدہ ہو جائے تو ہمیں بھی خوشی ہوگی نا، جزاک اللہ جی۔ چلو بھائی، تو اللہ تعالیٰ مبارک کرے جی۔ اچھا بھائی، تو جب بھی کوئی ایسا کوئی ہو نا تو وہ حدیث ہوتی ہے اس پہ، اور میں حدیث بتا رہا ہوتا ہوں، اس کا نمبر نہیں بتا رہا ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا تو واضح و نصیحت کی مجلس ہے، اس میں تو موضوع کے حساب سے حدیثیں آتی رہیں گی، تو جب موضوع کے حساب سے حدیثیں آتی رہیں گی تو مجھے پہلے نہیں پتا ہوتا کہ کون، میں تو بیان کرتا ہوں فی البدیہی۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اچھا میرے بیان تو فی البدیہی ہوتے ہیں نا، ہاں جو علمی کلپ میرے ریکارڈ ہوتے ہیں اختلافی مسائل ہوں یا اس پہ، تو اس پہ پھر میں پورے ریفرنس دیتا ہوں، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ پورے اس میں حدیث کے نمبر بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ تراویح کے مسئلے پر جو میرا آڈیو بیان ہے اس میں ایک حدیث کا بلکہ پوری سندیں بھی پڑی ہوئی ہیں، صرف ریفرنس نہیں ہے، پوری سند، راویوں کی پوری تحقیق، تو وہ ہیں بہت کم اختلافی مسائل پہ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی ہے کہ اختلافی مسائل کو ہم زیادہ چھیڑتے نہیں ہیں، چھیڑتے اس لیے نہیں ہیں کہ جتنا ان کو چھیڑو نا، یہ ایک مولانا نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ یہ جو آج کل لوگ کہہ رہے ہیں نا فرقواریت ختم کر رہے ہیں، ان کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی کو شکایت پہنچی کسی کی کہ وہ گالیاں بہت دیتا ہے، اس کو بلا کے کسی نے پوچھا یار میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم گالیاں بہت دیتے ہو، اس نے کہا کس بغیرت نے کہا کہ میں گالیاں دیتا ہوں، کس الو کے پٹھے نے کہا کہ میں گالیاں، پھر جو فحش گالیاں شروع کی، اور پھر کہہ رہا ہے کہ جس بغیرت نے بھی یہ کہا ہے میں گالیاں دیتا ہوں، خدا کی قسم اس الو کے پٹھے نے غلط کہا ہے۔ تو یہ جو آج کل نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا فرقواریت ختم کرنے کے لیے، یہ بالکل یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کے ایٹیٹیوڈ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ فرقواریت کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ آگ لگا رہے ہیں، اور دعویٰ یہ ہوتا ہے ہم سب کو قرآن حدیث پہ جمع کر رہے ہیں۔ آپ قرآن حدیث پہ جمع نہیں کر رہے، قرآن حدیث پہ جو آپ کی اپنی رائے ہے نا وہ پوری امت پہ تھوپ رہے ہو، آپ اس تھوپنے کو آپ کہہ رہے ہو یہ قرآن حدیث پہ امت جمع ہو رہی ہے۔ اور بار میں ایک بات کہوں، جس کمبخت کا یوٹیوب پہ مذہبی چینل نہیں چلتا نا وہ مولویوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، پھر ہٹ ہوتا ہے وہ، یہ مولوی ایسے کرتے ہیں، یہ مولوی ایسے، تو یہ مولوی ایسے، تو یہ مولوی ایسے، تو یہ مولویوں کو نہیں پتا، میں بتاؤں گا آپ کو، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ ہے کوئی بندہ آیا مارکیٹ میں۔ یہ منجن بیچنے کا سب سے سستا اور سب سے بہترین طریقہ ہے۔ بھائی سارے مولوی ٹھیک نہیں ہے، ہمیں پہلے ساری دنیا کو پتا ہے، سارے تو کہیں بھی ٹھیک نہیں ہوتے نا، تو یہ کیا بات ہے مولوی ایسے تو مولوی ایسے تو مولوی ایسے۔ ابھی ایک محترم نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا ڈراپ شپنگ کے حوالے سے کہ ڈراپ شپنگ اسلام میں جائز ہے، یہ مولویوں نے غلط گائیڈ کیا ہوا ہے۔ حالانکہ مولویوں نے ڈراپ شپنگ کی ساری صورتوں کو حرام قرار نہیں دیا، جو حرام تھی ان کا بھی آلٹرنیٹ بتایا ہے، حالانکہ مولوی کے ذمہ آلٹرنیٹ بتانا نہیں ہے، اس لیے بتایا ہے کہ لوگ تجارت کریں، بھائی یہ حرام صورت ہے، اس کو یوں کر لو گے تو یہ کیا ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی۔ لیکن وہی بات ہے کلپ چلے گا نہیں جب تک مولویوں کو برابر، تمہیں ڈراپ شپنگ کے خرید و فروخت کے مسائل کا تمہیں کیا پتا۔ دو حدیثیں کوٹ کی ہے، ایک حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے، لا تبع ما لیس عندک، اب میں پوری حدیث پڑھ رہا ہوں نا، اب آپ کہیں حدیث کا نمبر کوڈ نہیں کر رہا، تو بھائی میں پوری عربی میں الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں، اور میں اس لیے نمبر کوڈ نہیں کر رہا کہ میں پہلے سے یہ موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار تھوڑی تھا، یہ تو کسی نے ابھی بات ذہن میں آ گئی تو میں اب بتا رہا ہوں، تو یہ تو زیادہ یعنی ایک علمیت کی بات ہے کہ آپ کو بغیر اطلاع کے ٹاپک دے دیا جائے اور آپ اس پہ حدیثیں پیش کرنا شروع کر دیں۔ تو کوڈ جو حوالہ جو میں نہیں دے رہا نا، اس لیے کہ پہلے سے تھوڑی مجھے، میں ڈاکٹر ذاکر نائک تھوڑی ہوگا میں اتنی ساری حدیثوں کے نمبر یاد کر کے لے کر آؤں میں آپ کے سامنے، تو ڈاکٹر صاحب کی اپنی ایک فیلڈ ہے، اس میں وہ ماسٹر ہیں، لیکن ہر آدمی ہر وقت حوالوں کے ساتھ بیٹھا ہوا نہیں ہوتا۔ ہاں یہ میرا چیلنج ہے کہ یہ حدیث نہ ہو تو پھر آپ بتانا مجھے، آپ گوگل پہ لکھو گے آ جائے گی یہ حدیث۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع، اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی جب آپ خرید و فروخت کے مسائل کی حدیثیں پوچھیں گے تو عین ممکن ہے ان کو بھی حوالہ یاد نہ ہو،
کیونکہ جس فیلڈ میں انہوں نے محنت کی ہے, اس میں زندگی کھپائی ہے, اس میں انہوں نے کمال پیدا کیا ہے. تو میں پھر بھی بتا دوں, ان کا حافظہ غیر معمولی ہے. وہ جو ان کی خوبی ہے اس کا انکار, یہ تو چڑھتے سورج کا انکار ہوگا نا. لیکن وہ بھی اسپیسیفک ایک خاص فیلڈ میں, ہر فیلڈ میں کوئی بھی آدمی ماہر نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں ہی جناب وہ آگے نکل جائے. تو حدیث میں ایک طرف آتا ہے, خوب سمجھ لیں, ڈراپ شپنگ میں نا بہت غلط گائیڈنس مل رہی ہے لوگوں کو. حدیث میں آتا ہے کہ ان صاحب نے کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بھئی جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اسے مت بیچو. میں اس کے عربی الفاظ سنا رہا ہوں, لا تبع ما لیس عندک, جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اس کو آگے نہیں بیچ سکتے. ڈراپ شپنگ میں بتا اوقات ایسا ہو رہا ہے کہ ایک چیز آپ نے خریدی نہیں ہے اور آپ بیچ رہے ہیں اس کو. اس بیس پہ علماء کہتے ہیں ڈراپ شپنگ میں یہ والی خرید و فروخت, یہ نہیں کہ ڈراپ شپنگ ہی حرام ہے. ڈراپ شپنگ میں اگر خرید و فروخت کا یہ طریقہ ہوگا تو یہ جائز نہیں ہے. اب ان محترم نے کلپ بنا دیا کہ یہ مولوی یہ والی حدیث گویا شو یہ کیا کہ یہ بتا رہے ہیں, دوسری والی نہیں بتا رہے. دوسری حدیث جس میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا, پورے میں مفہوم اپنے الفاظ میں حدیث کا بیان کر رہا ہوں, کہ بیع سلم کہتے ہیں اس خرید و فروخت کو, کہ ایک چیز مارکیٹ میں ہے نہیں. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, ہمیں ظاہر ہے ہمیں فصل اگانی ہے, تو ہمارے پاس تو ہمیں ایڈوانس میں پیسہ چاہیے ہوتا ہے, بعد میں فصل اگے گی تو ہم اس کو بیچیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 شرطوں کے ساتھ اس کی اجازت دی کہ ایک چیز آپ کے پاس نہیں ہے. میں اس کو عام مثالوں سے سمجھاتا ہوں. دیکھو, ایک آدمی کسان کے پاس جاتا ہے کہ بھائی مجھے پیاز کی اتنی بوریاں چاہیے. کسان کہتا ہے پیاز ابھی اگا ہی نہیں ہے, معدوم ہے نا, معدوم ہے ہی نہیں ابھی. تو کسان کہتا ہے بھائی مجھے ضرورت ہے پیسوں کی, تو آپ ایڈوانس میں اتنے پیسے دے دو تاکہ میں پیاز اگاؤں اور 6 مہینے کے بعد آپ کو اتنی بوریاں پہنچا دوں. یہ معدوم چیز ہے, تو یہ بیع جائز نہیں ہے. لیکن چند شرطوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی. وہ شرطیں یہ ہیں کہ جس چیز کو خریدا جا رہا ہے, نمبر 1 یہ کہ پیمنٹ کیش ہو جائے گی, ساری پیمنٹ آپ کیا کریں گے, دونوں چیزیں ادھار پہ نہیں ہوں گی, ایڈوانس پیمنٹ آپ کو کرنی پڑے گی پہلے. نمبر 2, جو چیز کسان یا کوئی بھی شخص بیچے گا وہ مثلیات میں سے ہو. مثلیات کہتے ہیں ان چیزوں کو بالکل اس جیسی نظیر مارکیٹ میں ملتی ہو. مثال کے طور پر آلو ہے, کوئی متعین تو نہیں ہوتا نا, آپ نے کہا 1 کلو آلو, اس کی آپ جب صفت بیان کر دیں گے تو مارکیٹ میں یہاں نہیں ملا تو وہاں مل جائے گا, وہاں نہیں ملا تو وہاں مل جائے گا. آپ نے کہا بھائی فلاں قسم کا باسمتی چاول میں آپ سے خرید رہا ہوں, اتنی بوریاں چاہیے مجھے, وہ چاول یہاں نہیں ہے تو مارکیٹ میں دوسری جگہ وہ موجود ہو. اس کو کہتے ہیں ذمے میں کوئی چیز آ جائے جس کی مثل ہو. بکرا جو ہے نا, بکرا یا گائے, یہ مثلیات میں سے نہیں ہے. مثلیات کی آسان ڈیفینیشن یہ ہے جو کیل کر کے یا وزن کر کے بکتی ہوں, کیل کر کے یا وزن کر کے. کپڑا جو ہے نا, کپڑا خاص کمپنی کا اور خاص کلر کا, یہ تو مثلیات میں سے ہوگا, لیکن صرف کپڑا آپ نے کہہ دیا تو یہ مثلیات میں سے نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو آپ نے یہ جتنی بھی گاجریں ہیں, دالیں ہیں, چاول ہے, یہ ساری مثلیات میں سے ہیں. تو ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز جو ابھی ہے ہی نہیں اس کو بیچنے کی اجازت دی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی کہ الا اجل معلوم, مدت متعین. تو پہلی بات تو یہ اجل ہونی چاہیے. اجل کا مطلب ایک خاص ٹائم کے بعد وہ ڈیلیور کرے گا. ابھی اگر اس کے پاس موجود ہے اور آپ نے اشارہ کر دیا کہ میں یہ تم سے خرید رہا ہوں, تو پھر اس میں یہ بیع سلم جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ تو موجود ہے نا, اس کو تو فوراً آپ اٹھا کے دیں. ابھی اس میں یہ ادھار والا معاملہ نہیں چلے گا. تو کیل معلوم ہونا چاہیے, اجل معلوم ہونا چاہیے, اس کی جو صفات ہیں پوری اتنی اچھی طرح ایکسپلین ہو جانی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ڈیلیور کرے تو نزاع کا خطرہ بالکل ہو ہی نہیں کہ آپ کیا میں نے تو یہ کہا تھا تم یہ اٹھا کے لے آئے. تو یہ مثلیات میں تو ہوتا ہے, جو چیزیں ہم مثل نہیں ہیں ان میں نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہم مثل نہیں ہے. جیسے آپ کی مخصوص بائک ہے, 1 سال پرانی ہے, چلا چلا کے آپ نے پرانی کر دی. اس بائک کو جب آپ بیچو گے تو بیع سلم کے طور پہ نہیں بیچ سکتے, کیونکہ اس کو آپ جتنا مرضی ایکسپلین کرو گے بالکل اس جیسی بائک مارکیٹ میں نہیں ہوگی. ہاں 0 میٹر بائک میں بیع سلم کر سکتے ہیں, 0 میٹر گاڑی میں بھی بیع سلم کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 0 میٹر گاڑی, کیونکہ کمپنیوں کی 0 میٹر گاڑیاں آپ ماڈل بتا دیں, رجسٹریشن کا جو سال ہے وہ بتا دیں, تو وہ سب ایک ہی جیسی ہوتی ہیں. تو اس طرح سے بیع سلم کی شریعت میں اجازت ہے. یہ خلاف قیاس ہے. تو خلاف قیاس کا مطلب ہوتا ہے جن شرطوں کے ساتھ اجازت ملے گی انہی شرطوں کے ساتھ آپ یہ بیع معدوم کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. تو ان شرطوں میں پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ فوراً نہیں وہ ابھی موجود نہیں ہونی چاہیے, یعنی متعین نہیں ہونی چاہیے.
ڈراپ شپنگ میں آپ بے سلم نہیں, ڈراپ شپنگ میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ابھی آپ کی ملکیت میں نہیں آئی ہیں آپ وہ آگے بیچ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا طریقہ شریعت نے یہ بتایا ہے کہ آپ قبضہ کیے بغیر بیچے نہیں, یا تو بے سلم کریں, اس میں بے سلم کریں. سلم کا مطلب یہ کہ آپ اس سے کہیں بھائی یہ چیز ابھی تمہارے پاس کمپنی کے پاس موجود نہیں ہے, اور بے سلم میں کم سے کم مدت 1 مہینہ ہے. 1 مہینے سے پہلے اگر وہ ڈیلیور کرنے کی وعدہ کر لیتا ہے تو اس میں بے سلم جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ یہ شریعت نے ایک عام قاعدے سے ہٹ کے ہمیں اجازت دی ہے, تو اس میں اگر وہ 1 مہینے سے پہلے ڈیلیور کر سکتا ہے تو پھر آپ کو 1 مہینے تک انتظار کرنا پڑے گا, کیونکہ معدوم چیز کی بے نہیں, معدوم کہتے ہیں جو موجود ہی نہیں, اس کی بے نہیں ہو سکتی. تو یہ سارے جوئے اور سٹے کی صورتیں روکنے کے لیے شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں. تو ان پابندیوں کو گورا فالو نہیں کرتا, آپ کو فالو کرنا پڑے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر سلم کے طریقے پر کسی کمپنی کی گاڑی بک کرانی ہے تو 6 مہینے بعد, 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد آپ بک کرا سکتے ہیں, لیکن پیمنٹ کیا کرنی پڑے گی؟ ایڈوانس میں. ایسا نہیں ہو سکتا پیمنٹ بھی بعد میں اور چیز بھی بعد میں ڈیلیور ہو, یہ نہیں ہو سکتا. دوسرا مثلیات میں ہوگا, جو متعین چیزیں ہوتی ہیں, یہ چیز اس میں نہیں ہوتا. ڈراپ شپنگ میں بے سلم بعض صورتوں میں بے سلم بن رہی ہوتی ہے, بعض صورتوں میں بتا رہا ہوتا ہے یہ پروڈکٹ ہے, یہ میں تمہیں بیچ رہا ہوں, تو یہ اس میں آپ بے سلم کے طور پر اس کو نہیں خرید سکتے کیونکہ تو متعین ہے. اس میں اگر آپ نے خرید کے آگے بیچ دیا تو یہ سمجھا جائے گا معدوم چیز کو بیچ رہے ہیں, وہ چیز جس کے آپ مالک نہیں بنے. اور صرف مالک بننا بھی ضروری نہیں ہے, اس کا قبضہ ہونا بھی ضروری ہے. تو آپ اس کو خریدیں, خریدنے کے بعد قبضہ کریں, قبضے کے بعد آگے بیچیں گے آپ اس کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس سے پہلے آپ کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے. بیچ دیا تو پروفٹ حلال نہیں ہے آپ کے لیے. اچھا, یہ جو محترم آئے ہیں مارکیٹ میں, انہوں نے کہا کہ یہ مولوی لوگ حدیث کو گویا سمجھے نہیں ہے. حدیث میں جو آتا ہے نا کہ جو چیز تمہارے قبضے میں, یہ میں اس پہ پراپر وے میں نا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, کیونکہ ابھی یہ جمعے کا بیان ہے اور موضوع بھی خشک ہے نا خرید و فروخت کے مسائل کا, تو یہ لوگوں کے زیادہ تر اوپر سے ہی گزر جاتا ہے. تو میں پراپر ڈراپ شپنگ کے جتنے شرعی احکام ہیں میں پراپر انشاءاللہ اس پہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. اور یہ بات دماغ سے نکال دیں, بعض لوگ مولویوں کے خلاف ذہن بنا رہے ہیں کہ انہوں نے ہر چیز کو حرام قرار دیا ہوا ہے. یہ چاہتے ہی نہیں کہ لوگ پیسہ کمائیں, مسلمان ترقی میں پیچھے پڑ جائیں. جب یہ کرپٹو کرنسی آئے نا, اتنا لوگوں نے ہم پہ دباؤ ڈالا کہ ہم اس کو فرض قرار دیں, حلال نہیں بلکہ اس کی خرید و فروخت کو فرض قرار دیں ہم. اور تانے دیے جا رہے تھے کہ ابے یہ تجارت میں لوگوں کو پیچھے دھکیل رہے ہیں, یہ یوں کر رہے ہیں, یہ دیکھو یہ چاہتے ہی نہیں یہ لوگ پیسہ کمائیں, خود تو یوٹیوب سے پیسے کماتے ہیں چینل بنا بنا کے اور دوسروں کو منع کیا ہوا. اتنے تانے. آج وہ جو کرپٹو کرنسی کے بڑے بڑے وہ تھے نا جو گن پوائنٹ پہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ اس کو کرو کہ یہ حلال ہے, حالانکہ ہمیں نہ حلال کہنے میں فائدہ نہ حرام کہنے میں. تو آج جب کرپٹو کرنسی ان کو لے کے ڈوبی ہے نا, تو آج وہ الٹا تانے دے رہے ہیں کہ یہ مولوی لوگ اس کو شروع سے حرام کیوں نہیں کہتے تھے. تو جس کا جو مفاد ہوتا ہے مولویوں پہ لا کے تھوپنا شروع کر دیتا ہے وہ. تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز جو آپ کے پاس نہیں ہے اسے بیچنے سے منع کیا, تو محترم اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایکچولی اس میں آپ کو نقصان کا خطرہ ہے. آپ وہاں سے خریدو گے پتہ نہیں کس ریٹ پہ ملے, آپ نے کسی اور سے کسی اور ریٹ کا وعدہ کر لیا تو ایکچولی یوں ہو جائے گا. تو اس لیے آج کل تو ایسا نہیں ہے, کمپنیوں کے ریٹ متعین ہے, آپ کو پتہ ہے جب جاؤں گا مارکیٹ میں مل جائے گی. تو اس لیے آج کل یہ بے معدوم بھی جائز ہے. یہ محترم نے لاجک ہی غلط پیش کی ہے. خوب سمجھ لو, جو چیز نہیں ہے اس کو بیچنا صرف اس لیے حرام نہیں ہے کہ بعد میں دھوکے کا خطرہ ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کا آپ رسک نہیں لیتے, اسلام اس پہ پروفٹ کمانے کی بھی آپ کو اجازت نہیں دیتا. یہ اصل لاجک ہے. اس لیے کہتے ہیں مسائل علماء سے پوچھا کرو. ہر پاگل سے پاگل نہ, جو حکیم نہیں ہے وہ حکیم بنا ہوا ہے, جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے, جو مفتی نہیں ہے مفتی بنا ہوا ہے. الخراج بالضمان, یہ اسلام کا متفقن علیہ اصول ہے, قرآن و سنت سے ثابت ہے. دیکھو پروفٹ کی 2 قسمیں ہیں. اب یہ بات چل پڑی ہے تو ادھورا کلپ بنائیں گے, لوگ غلط گائیڈ کریں گے. جلدی سے بہت آسان کر کے سمجھاؤں گا. یہ ساری زندگی آپ کو خرید و فروخت کا یہ مسئلہ نا خرید و فروخت میں فائدہ پہنچائے گا. جب بھی آپ پیسہ کماتے ہیں تو 2 طرح سے کماتے ہیں. یا تو کوئی عمل کر کے, کسی عمل کی اجرت مل رہی ہوتی ہے آپ کو, یا آپ اپنی کوئی چیز ہوتی ہے اس پہ پروفٹ لیتے ہیں. ٹماٹر کی مثال ہم دیتے ہیں, بہترین چیز ہے ٹماٹر, نام لینے میں بھی اچھا لگتا ہے. خربوزہ زیادہ اچھا. خربوزہ, آپ نے خربوزہ اٹھایا, یہ کس کا خربوزہ ہے؟ آپ کا خربوزہ. خریدا آپ نے 50 روپے کا خربوزہ آپ نے اٹھایا. اب آپ یہ خربوزہ بیچ کے 60 روپے میں بیچ رہے ہو, تو اس خربوزے پہ 10 روپے کما رہے ہو. عمل پہ نہیں, خربوزے پہ کما رہے ہو, اپنی چیز پہ. بیچنے کا عمل تو ہے لیکن اس بیچنے کے عمل کے الگ سے کوئی پیسے نہیں مل رہے. آپ کو پیسے کس سے مل رہے ہیں؟ خریدنے والا جو پیسے دے رہا ہے اس پروسیس کے پیسے نہیں دے رہا, خربوزے پہ 10 روپے آپ کو زیادہ دے رہا ہے. یہ ہے اس چیز کا پروفٹ. اور نفع کی دوسری قسم ہوتی ہے عمل کا پروفٹ. خربوزہ وسیم کا, خریدنے والا ستار. آپ نے دونوں کے درمیان خرید و فروخت کا عمل کروایا.
یا آپ نے وسیم کا خربوزہ قبضہ لیا اور آپ نے کہا وسیم بھائی میں تمہارا خربوزہ مارکیٹ میں بکواتا ہوں, مجھے 10 روپے دے دینا اس کے. آپ مارکیٹ میں لے جا کے آپ نے یہ غفار بھائی کو پہنا دیا, کیونکہ ہمارے ہاں یہ ناروے سے ہیں, ان کو نہیں پتا, ہمارے یہاں چیزیں بیچی نہیں جاتی, ہمارے ہاں پہنائی جاتی ہے. اس پہنانے کا کمیشن ملتا ہے کہ تو نے کتنے میں پہنایا. اب یہ پہنایا بڑی مزے کی اصطلاح, یہ جس کو جو پہناتا ہے اس کو بھی پتا ہے, ڈکشنری میں نہیں ملے گا آپ کو یہ. اب یہ خربوزہ آپ کا تھا نہیں تو آپ نے 10 روپے کمائے کیسے اس پہ؟ حلال ہو سکتے ہیں؟ نہیں. حلال یہاں پر اس لیے ہے کہ آپ نے یہ پہنانے کا جو عمل ہے نا, اس عمل کے پیسے ملے ہیں آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ خرید و فروخت کے نا ایک بہت ضابطہ ہے, یہ تاجر لوگ اس کو کھوپڑی میں اچھی طرح سے بٹھا لیں, یہ بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ. ایک ہوتی ہے عمل کی اجرت, ایک ہوتا ہے اس چیز کی کا نفع جو آپ کی ہے. تو عمل کی اجرت تو اس میں ایک شرط ہے کہ عمل جائز ہو اور اجرت متعین ہو. آئی بات سمجھ میں؟ عمل جائز ہو اور اجرت بولو متعین. یہ دو طرح سے جائز ہے. ایک تیسری طریقے سے بھی جائز ہے یہ کہ جس کو مزاربت کہتے ہیں. آپ نے اپنی پیسہ دیا کسی کو 10 لاکھ روپے, یہ 10 لاکھ سے بھائی تو بزنس کر, پیسہ آپ کا ہے, عمل کس کا ہے؟ عمل اس کا ہے. تو اجرت متعین نہیں کی آپ نے, بلکہ آپ نے کہا تجھے عمل کے پیسے ملیں گے, لیکن کتنے؟ جتنا پروفٹ ہوگا نا اس میں سے اتنے % تیرا, اتنے % میرا. یہاں بھی اجرت متعین نہیں ہے, لیکن اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے, لیکن یہ بھی عمل کی اجرت ہے. سمجھتے ہو؟ جس نے پیسہ انویسٹ کیا اس کو عمل کی اجرت نہیں مل رہی, اس کو اس کی چیزوں کی اجرت مل رہی ہے. لیکن جو محنت کر رہا ہے اس کو اجرت چیزوں کی نہیں مل رہی, اس کو کس کی مل رہی ہے؟ عمل کی مل رہی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اب عمل کی اجرت میں تو کوئی رسک نہیں ہے آپ کا, کیونکہ آپ کا کچھ لگا ہی نہیں ہے, تو رسک کہاں سے ہو گیا؟ سارا رسک انویسٹر کا ہوتا ہے, لاس کس کا ہوتا ہے؟ انویسٹر کا. تو جب عمل کی اجرت لیتے ہیں تو اس میں جو رسک ہوتا ہے نا صرف اتنا ہوتا ہے کہ عمل ضائع ہو جائے گا آپ کا. مثال کے طور پر آپ خربوزہ لے کے گئے مارکیٹ میں, بہت سے لوگوں کو پہنانے کی کوشش کی, لیکن ان کو کوئی پہلے کیلے پہنا چکا تھا, اب ان کو خربوزے کی ضرورت ہے ہی نہیں, یا آپ سے اچھا خربوزہ کوئی ان کو پہلے پہنا چکا تھا. آپ کا سارا دن ضائع ہو گیا. آپ نے آ کے وسیم بھائی کو خربوزہ پکڑایا, بولا اپنا خربوزہ پکڑ میری بلا سے. تو رسک آپ کا یہ ہے کہ آپ کو پروفٹ بھی نہیں ملا, لیکن آپ کی محنت کیا ہو گئی؟ ضائع. یہ رسک. لیکن جہاں چیز آئے گی نا, ایسٹ آئیں گے یا پیسہ آئے گا, اس پہ جب آپ پروفٹ کماؤ گے تو شریعت کہتی ہے اس پیسے کا رسک آپ کو لینا پڑے گا. عمل تو آپ کر نہیں رہے, رسک لینا پڑے گا. زمان کا کیا مطلب؟ اس کنڈیشن میں یہ پیسہ ایک دفعہ آئے یا یہ چیز آئے کہ ضائع ہو تو آپ کا نقصان سمجھا جائے. اب میں اس کو ذرا مثال سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر ان کے پاس خربوزے کی ایک پیٹی پڑی ہوئی ہے. میں عمل کی اجرت نہیں لے رہا کہ ان کا خربوزہ کسی کو پہناؤں, میں چاہتا ہوں اس خربوزے کو سے جو پروفٹ ہو نا, تو اس خربوزے پہ میں اتنا پروفٹ کماؤں. تو شریعت کہتی ہے کہ یہ خربوزہ پہلے آپ اپنے قبضے میں لیں گے, اس کے بعد آگے کسی کو بیچیں گے. کیوں؟ اپنے قبضے میں لینے کا فائدہ یہ ہوگا, چاہے 1 سیکنڈ کے لیے قبضے میں آئے, کہ اس دوران یہ ہلاک ہو گیا تو نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا ہوگا. اس کنڈیشن میں آنا ضروری ہے, کیونکہ جس چیز کی ہلاکت کا رسک آپ نہیں لیتے اس پہ پروفٹ بھی آپ نہیں کما سکتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب دیکھو خربوزہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے, یہ ہے وسیم بھائی, فرض آپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرؤف بھائی ہیں, چشمہ لگائے ہوئے انہوں نے, خربوزہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے, ایک پیٹی پڑی ہوئی ہے. میں آ گیا جی مارکیٹ میں, میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگا, میری کوئی محنت بھی نہیں. میں نے کیا کیا؟ آپ کا نام کیا حضرت؟ علی حیدر بھائی سے میں نے کہا کہ علی حیدر بھائی میں آپ کو خربوزے کی ایک پیٹی بیچ رہا ہوں. اچھا, میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ 500 روپے کا خربوزہ ہے, 500 روپے کی پیٹی. انہوں نے کہا 500 کی ملتی نہیں ہے, لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں نا 500 کی پیٹی ہے. میں نے کہا یار ٹھیک ہے جی 500 کی پیٹی ہے نا, یہ بیچارہ خربوزے کی پیٹی لے کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی آسمانی آفت آتی ہے اس کی ٹینشن, اس میں کیڑا لگ جاتا ہے اس کی ٹینشن, مارکیٹ سے یہ لے کر آیا, سب کچھ اگایا اس نے یا جو بھی کیا, ساری ٹینشن اس نے لی. میں بیچ میں گھنا بن کے آیا, میں نے کہا بھائی ٹینشن فری لائف گزارو. میں نے کہا کہ بھائی آپ کو میں خربوزہ بیچ رہا ہوں, بتا کتنے کا؟ آپ نے کہا بھائی ٹھیک ہے میں 600 میں لوں گا. مجھے 100 روپے کا سیدھا پروفٹ مل رہا ہے. میں نے کیا کیا, میں نے جب یہاں سے پتہ چل گیا, میں نے ان کو بیچ دیا وہ, اور کہا آپ کے گھر پہنچا رہے ہیں ہم. آپ کے گھر کیا کر رہے ہیں ہم؟ پہنچا رہے. اس کو میں نے بولا تو اٹھا کے ڈائریکٹ ان کے گھر پہنچا دے. اب یہ جو لے کے جائے گا نا راستے میں, سارا رسک کس کا ہے؟ اس کا ہے. سارا رسک اس کا ہے, اس کا ہے. یہ جب وہاں جا کے پہنچائے گا مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں.
اس میں کیڑا نکل آئے, اس میں کوئی مسئلہ ہو جائے, اس میں کوئی جالی نکلے, سارا رسک کس کا ہے؟ میں نے تو یہاں سے بھرنا ہے. تو شریعت کہتی ہے بیچ میں گھننا بن کے کیوں پیسے کما رہا ہے؟ اس سے پیسے کی تقسیم میں اعتدال نہیں رہتا. کچھ لوگ بیچ میں رسک اٹھائے بغیر گھستے ہیں, اس سے چیزوں کی ویلیو خام میں بڑھتی ہے, اور رسک لینے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے. اس سے کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, جو اسلام چاہتا ہے دولت کی تقسیم منصفانہ ہو, اس منصفانہ تقسیم میں بہت بڑا ایک دھچکا لگتا ہے. اسلام نے مجھے یہ پابند کیا ہے, بھائی یا تو کمیشن ایجنٹ بن جا, سیدھا سیدھا اس کو بول کہ بھائی میں تمہارا خربوزہ بکواؤں گا, اس کو میں اس بکوانے کے عمل کے اتنے پیسے لوں گا, فی خربوزہ لوں گا یا متعین کمیشن لوں گا, لیکن سارا رسک تمہارا ہوگا, تم بری ذمہ نہیں ہو سکتے. تو وہ سوچ لے کہ میں رسک اٹھانے کے لیے تیار ہوں اور اس کو فری پھوکٹ میں 10 روپے دینے کے لیے تیار ہوں یا نہیں, ورنہ مجھے کیا ضرورت, میں خود ہی کسٹمر تلاش کر لوں گا. آئی بات سمجھ میں؟ یا پھر یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ اس سے میرا کوئی لنک ہی نہیں ہے, میں ان کو کہتا ہوں کہ تمہیں خربوزے کی پیٹی چاہیے نا, میں دلا دوں گا. میں چاہ ہی نہیں رہا کہ میں کسی کا کمیشن ایجنٹ بنوں, یا کیونکہ اس صورت میں نا یہ تیار نہیں ہوگا, یہ کہے گا بھائی یہاں سے اٹھا کے میں پہنچاؤں, رسک میں لوں, ایسا نہیں ہو سکتا. میں تمہارے کسٹمر کو دے رہا ہوں تو رسک تم نے لینا ہے, سارا مسئلہ رسک کا ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے یہاں سے خریدا ہے تو آپ قبضے میں, صرف خریدنا بھی کافی نہیں ہے, قبضے میں لیں گے. اور قبضہ میں اتنا ضروری ہے کہ رسک ٹرانسفر ہو جائے. قبضے میں یہ ضروری نہیں کہ میں اٹھا کے اپنی جیب میں رکھوں, قبضے میں یہ بھی ہے کہ خربوزے کی پیٹی یہ نکال کے الگ کر دیں کہ بھئی یہ پیٹی عام پیٹیوں سے ممتاز ہو گئی, جدا ہو گئی. اب مفتی صاحب کچھ بھی ہو گیا نا, یہ نقصان کس کا ہے؟ آپ کا مال یہاں سائڈ پہ لگا ہوا ہے, میں جانوں آپ جانیں, یہ ہم نے آپ کا باپ بندہ بیچ کے اٹھاؤ نہیں اٹھا. اس دوران اگر میں بیچ دیتا ہوں تو جائز ہے. کیوں؟ جب اس نے نکال کے وہ آٹے کی تھیلی, یہ خربوزے کی پیٹی الگ کر دی اور بتا دیا کہ آپ کا یہ مال پڑا ہوا ہے عام خربوزوں سے کیا ہے, الگ ہے. جب تک عام خربوزوں میں مکس تھا تو ہم کیسے, نقصان ہوگا تو کیسے پتہ چلائیں گے کہ اس کا نقصان ہوا ہے کہ اس کا نقصان ہوا ہے؟ رسک کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو جب ہم نے خربوزے کی پیٹی یا آٹے کی بوری الگ کر دی تو اور بتا دیا بھائی یہ آپ کی آٹے کی بوری پڑی ہے, چاہے اس کی ویڈیو بنا کے بھیج دیں, تصویر بھیج دیں, یا ویسے بتا دیں بھائی یہ آپ کا آٹا ہے, اب ہم اس سے کیا ہے, بری سے یہ متعین آٹا ہے, یہ ہم نے سارے آٹوں کی تھیلیوں سے الگ کر دیا ہے, اب یہ میرے رسک میں آ گیا. اب آگے میں بیچوں گا تو میرے لیے شرعاً بیچنا کیا ہے, جائز ہے. عمل کے پیسے نہیں لے رہا, اس پروڈکٹ پہ میں کمیشن لے رہا ہوں. تو پروڈکٹ پہ کمیشن اس وقت تک نہیں لے سکتے جب تک وہ پروڈکٹ آپ کے زمان میں داخل نہ ہو جائے, اس کا رسک آپ اٹھائیں گے, وہ نہیں اٹھائے گا. تو ڈراپ شپنگ میں جب تک یہ زمان ٹرانسفر نہیں ہوتا اس وقت تک آپ کے لیے اس کو آگے بیچنا جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ ہاں, تدبیر یہ ہے کہ آپ خریدو نہیں نا, خریدنے کا وعدہ کرو, بیچو نہیں, بیچنے کا وعدہ کرو, یہ جائز ہو جائے گا. پھر مثال کے طور پر عبد الرؤف سے میں نے خربوزے کی پیٹی اٹھائی, میں نے کہا بھائی میں اٹھاؤں گا, ابھی اٹھا نہیں رہا, وعدہ ہے, ابھی میں نے خریدی نہیں ہے. پھر میں نے ان سے کہا بھائی میں اتنے کا خربوزہ بیچ رہا ہوں, بتا بھائی خریدے گا؟ وہ کہاں خریدوں گا, خریدا نہیں ہے, خریدنے کا وعدہ کرے. تو صرف وعدہ, اس وعدے کی بیس پہ میں اس کو کہتا ہوں یار یہ اٹھا کے اس کے گھر دے آ, یہ اٹھا کے گھر دے آئے, پھر ان کے پاس رکھا ہوا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں یہ آپ, ابھی میری یہ والی بے مکمل نہیں ہوئی ہے کیونکہ ابھی میرے قبضے میں چیز نہیں آئی ہے. میں ان سے کہتا ہوں یار وہ فلاں کا خربوزے کی پیٹی آ رہی ہے, میری طرف سے قبضہ کر لو آپ, میرے وکیل بن کے. اس نے قبضہ کر لیا تو اب مالک کون بن گیا؟ میں بن گیا, اور میرے قبضے میں بھی آ گئی, کیونکہ وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہوتا ہے. پھر میں اس کو دوبارہ فون کروں گا, بھائی بتا یہ چیز تجھے پسند آ رہی ہے یہ میری, ابھی نقصان ہوگا کس کا ہوگا؟ اس کے ہاتھ میں, نقصان ہوگا تو کس کا ہوگا؟ میرا. میں بولوں گا یہ چیز ابھی میری ہے, تجھے میں نے اپنا وکیل بنایا, تو اس پہ قبضہ کر, اب بتا یہ پسند آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اگر وہ کہے نہیں پسند آ رہی تو یہ گلے کس کے پڑے گی؟ لوگ اس گھننے پن میں نا کہ ہم رسک کوئی نہ لیں, نقصان کا ذرا بھی ہمیں نہ ہو, بیٹھ کے نوٹ چھاپنے کی ہم کیا بن جائیں؟ مشین بن جائیں. پھر وہ آتے ہیں مولویوں نے پابندیاں لگائی ہوئی, مولوی کو کیا ہو رہا ہے تیرا خربوزہ بکے یا نہ بکے؟ بھائی یہ اسلام کی پابندیاں ہیں, یہ گورے کے پاس نہیں ہے, تبھی وہاں دولت کی تقسیم منصفانہ نہیں ہے, انتہائی غیر منصفانہ ہے. تو اب میں ان کو فون کروں گا, آپ کا کیا نام تھا؟ علی حیدر صاحب کو میں فون کروں گا, خربوزے کی پیٹی پہنچ گئی؟ ہاں جی پہنچ گئی. آپ نے میری طرف سے قبضہ کر لیا؟ ہاں جی قبضہ کر لیا. یہ میری پیٹی ہے, آپ کی پیٹی نہیں ہے, اس کو ذرا سنبھال کے رکھیے گا. اچھا بتائیں خرید رہے ہیں کیا؟ میں نہیں خرید رہا. تو یہ لالے پڑ جائیں گے کس کو؟ میں کہوں گا تیرا باپ بھی خریدے گا. ٹھیک ہے, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, دھمکیاں دے سکتے ہیں, جب تک یہ خریدے گا نہیں, یہ نقصان, یہ رسک کس کا ہے؟ میرا رسک ہے. تو پھر اگلی بے ہوگی کہ بھائی یہ پسند آیا؟ ہاں جی پسند آیا. ٹھیک ہے بتاؤ خریدتے ہو؟ ہاں جی میں نے آپ سے یہ 600 کی خریدی, مال بالکل ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بیچی.
ڈراپ شپنگ والے اکثر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو اگر وہ واپس کر دے تو ہم واپس لے لیتے ہیں. اتنا کافی نہیں ہے. دیکھو وہ جو واپس لیتے ہیں نا, وہ بکنے کے بعد واپسی کا آپشن ایک الگ چیز ہے, بکنے سے پہلے واپسی کا آپشن ہونا چاہیے. اس کو دکھا کے آپ سودا ڈن کریں کہ اب, اور دکھا کے بھی نہیں, اس کو پکڑائیں, اس کو بتائیں کہ آپ میرا وکیل بن کے قبضہ کر رہے ہو. یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی, سمجھتے ہو؟ تو یہ کرنا پڑے گا. اور آسان حل اس کا یہ کہ آپ کمیشن ایجنٹ بن جائیں. سیدھا سیدھا آپ عبد الرؤف سے بولیں کہ عبد الرؤف بھائی میں تمہارا خربوزہ علی حیدر کو بکواؤں گا اور میں تمہارے لیے کسٹمر لے کر آؤں گا, فی خربوزہ مجھے اتنا پروفٹ چاہیے, ٹھیک ہے نا, 500 کی پیٹی ہوگی تو مجھے 100 روپے اس میں چاہیے. علی حیدر بھائی بولتے ہیں ٹھیک ہے یار میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے کسٹمر کا, تم انٹرنیٹ پہ تمہیں کسٹمر بہت ملتے ہیں, ان کو میں نے خربوزے کی تصویر دی, ہاں بھائی پسند ہے, خربوزہ ان کا ہے اور یہ ساری ڈیلیوری چارجز بھی ان کے ہوں گے, رسک بھی یہ لیں گے, ان کو میں نے پہلے بتا دیا. تو پھر سیدھا سیدھا یہ پہنچائیں تو ہم پھر عمل کی اجرت لے رہے ہیں, خربوزے کی اجرت نہیں لے رہے. یہ آسان طریقہ ہے, یا تو خریدنے کا بیچنے کا وعدہ کریں یا عمل پہ کمیشن لیں, تو کمیشن ایجنٹ بن کے. لیکن کمیشن ایجنٹ بننے میں سارا رسک بیچنے والے کا رہے گا. ڈراپ شپنگ میں بیچنے والا رسک نہیں لے رہا ہوتا, وہ کہتا ہے آپ جہاں کہو گے پہنچائیں گے, ٹھیک ہے نا, آپ کا بندہ جہاں سے اٹھا لے تو وہ رسک کس کا ہوگا؟ آپ کا ہوگا, ہمارا نہیں ہوگا. اگر وہ رسک اپنا لے رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن پھر اس میں آپ کسٹمر کو یہ بتاؤ گے کہ میں کسی کی طرف سے, یعنی موکل کو یہ بتاؤ گے جس کے آپ وکیل بن رہے ہو کہ میں آپ کا مال بکوانے کے پیسے لے رہا ہوں اور جب تک یہ وہاں ڈیلیور نہیں ہو جاتا سارا رسک آپ کا ہوگا. تو یہ ایکسپلین جب تک میں اس کو انشاءاللہ, ابھی تو جمعے کا بیان ہے نا تو اس میں ہم چیزیں مرتب کر کے نہیں ہے. ڈراپ شپنگ پہ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ ایک کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, اس کے شرعی احکام کیا کیا ہیں وہ ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. جلدی سے سوال دے دو. ہو رہے تو میرا ابھی تو ڈراپ شپنگ مقصد نہیں تھا, ابھی تو یہ تھا کہ لوگوں نے نا اپنی بزنس ہے تو جو جس کے مولوی خلاف اس کو لگے کہ یہ مولانا کے فتوے کی وجہ سے میری تجارت کو نقصان ہو تو مولویوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. وہ ایک گولڈن کی کے نام سے آیا تھا کہ 5 آدمیوں کو یہ پروڈکٹ بیچو, وہ آگے جتنے 5 کو بیچیں گے فری میں آپ کو کمیشن ملے گا. علماء نے اس کے خلاف آواز اٹھائی, یہ جائز نہیں ہے. اس میں بھی لوگوں نے مولویوں کا بین, مولویوں کے چکروں میں نہ پڑو. او بھائی آپ کو تو فائدہ ہو رہا ہے, آخر میں جو بندے بچیں گے نا جن کو آگے 5 آدمی پہنانے والے ملیں گے ہی نہیں, ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اسلام کی پابندیاں انسانیت کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں, مولویوں کے فائدے کے لیے یا مولویوں کے نقصان کے لیے نہیں ہوتی, سمجھتے ہو؟ جو آپ حدیث بیان کرتے ہیں برائے میرا حدیث وہی جلدی. عرض ہے کہ کوئٹہ شہر میں پل کے نیچے مسجد تعمیر کی گئی ہے جبکہ شرن مسجد معلیٰ تک ہے. آیا اس میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ اس میں 5 وقت نماز ہو رہی ہے, جمعہ بھی ہو رہا ہے. دیکھو جب مسجد ایک ہوا میں یعنی زمین پہ تیار ہوتی ہے, اوپر کوئی عمارت نہ ہو, تو جب زمین خریدی جائے گی نا تو وہ تو عرش معلیٰ تک ہوگی. لیکن اگر پہلے سے کوئی تعمیر پہلے موجود ہے, وہ پہلے کر لی تعمیر, پھر جب نیچے مسجد بن رہی ہے تو وہ تعمیر خود بخود اس سے خارج ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے کہیں زمین لی اور وقف کر دی مسجد کے لیے, اب اوپر تعمیر نہیں ہو سکتی, اس کے ہوگی تو مسجد ہی کے لیے ہوگی. لیکن آپ نے کیا کیا, زمین لے کر وقف نہیں کی, آپ نے کہا ہم مسجد یا مسجد سے متعلقہ چیزیں اس پہ بنائیں گے, ابھی وقف نہیں کی ہے. مسجد لی اور اوپر پہلے دکانیں بنا دی آپ نے کہ یار مسجد کی تعمیر کے لیے, مسجد کے جو اخراجات پورے کرنے کے لیے ہم اوپر دکانیں بنا دیں. پہلے دکانیں بنا دیں, اوپر گھر بنا دیے, جو مرضی بناتے رہیں. وقف بعد میں کریں آپ, کہ وقف یہ کیا ہے, یہ نیچے کا حصہ وقف ہے, تو اب اوپر تعمیر کیا ہوگی, وہ جو بنی ہوئی ہے وہ جائز ہوگی. تو پل چونکہ پہلے سے بنا ہوا ہے, کوئٹہ میں جہاں بھی یہ مسجد کی بات کر رہے ہیں, پل پہلے سے کیا ہے, بنا ہوا ہے, تو اس کے نیچے جب مسجد بنے گی تو پل والا حصہ خود بخود پہلے سے خارج ہوگا. تو لہذا وہ شرن درست مسجد ہے, اس میں نماز جائز ہے اگر کسی نے وقف کر دی. آپ نے کہا تھا کہ گھر سے زیادہ کاروبار بہتر ہے, میں نے گھر بیچ دیا, اب کاروبار بھی کوئی بتائیں. لو بھیا اللہ کے بندو, کاروبار میں تو یہ بتایا کاروبار بہتر ہے, کون سا بہتر ہے آپ کے لیے, کیا سوٹیبل ہے, یہ تو کاروباری لوگ بتائیں گے, میں تھوڑی بتاؤں گا. اور کاروباری لوگ بھی نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ بھی نہیں بتاتے. کون چاہتا ہے کہ یہ بھی کاروبار کر کے مالدار بن جائے؟ اگر کوئی بتائیں گے. ایک صاحب پرسوں میرے پاس آئے, کہنے لگے ایک اسٹیٹ ایجنٹ نے مفتی صاحب مجھے پلاٹ بتایا ہے, وہ کہہ رہے 15-20 لاکھ روپے لگاؤ, اتنا پروفٹ دے گا نا اس میں, فائدہ کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. میں نے کہا بالکل بھی مت لگاؤ. میرا ان صاحب سے باقاعدہ پھڈا ہوا, مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ یار میں اپنا لگا رہے تھے, حالانکہ میرے پیسے نہیں لگا رہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھے بتایا اتنی بہترین لوکیشن ہے, آپ خود جا کے تحقیق کر لیں. اور میں نے کہا بھائی اگر اسٹیٹ ایجنٹ یہ کہہ رہا ہے نا کہ یہاں لگاؤ بہت فائدہ ہے, تو اس کا مطلب یہاں تو بالکل بھی فائدہ نہیں ہے.
وہ کہہ رہے یار آپ کیسی باتیں کر رہے ہو. میں نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہو, مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر اتنا ہے تو خود کے کیوں نہیں لگا رہا؟ انہوں نے کہا اصل میں اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے. او بھائی 10-15 لاکھ روپے اسٹیٹ ایجنٹ کے لیے کلیکٹ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, اتنا پروفٹ کے ڈبل دے کے چلے جائے گا. لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے باتیں. ہم بھائی آپ کو ہر آدمی اپنا منجن بیچ رہا ہے آپ کے فائدے کے لیے. کوئی پاگل ہی ہوگا جو آپ کو مشورہ دے گا. ابا مشورے نہیں دے رہے آج کل سوری ابا تو دے رہے لیکن وہ ابا جو بیان نہیں سن رہے. ہر آدمی چاہتا ہے یار اگر کوئی پروفیٹیبل جگہ ہے تو میں لگاؤں نا اپنا, وہ آپ کو کیوں. اور اسٹیٹ ایجنٹ تو وہ تو ویسے ہی, یعنی سوکن اگر سوکن کو مشورہ دے رہی ہے کہ آپ یہ میک اپ لگاؤ تو زیادہ اچھی لگو گی, یہ تو یہ ہو گیا نا. اس کا مطلب بھائی وہ ڈسٹمپر وہ ڈیزل لگوا رہی ہے, وہ گریس, وہ میک اپ کی جگہ کیا ہے سوکن کو مشورہ دے کہ تم یہ والا میک اپ لگاؤ تو تم زیادہ خوبصورت لگو گی. بھائی یہ تو سوکن کو چاہیے یہ والا تو اب لگائے ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو اسٹیٹ ایجنٹ تو خود وہاں پراپرٹی پہ پیسہ کمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. وہ پبلک کو مشورہ دے کہ یہاں لگا دو تو پروفٹ زیادہ ہوگا, تو وہ تو بیوقوف ہے بھائی. وہ اپنا پروفٹ کمائے گا, وہ آپ سے ادھار لے لے گا. وہ اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے پروفٹ ہو اس میں زیادہ لیکن رسک بھی زیادہ ہوگا. تو وہ چاہ رہا ہوگا یار وسیم بھائی کے لگوا دو, ڈوب گئے تو ان کے ڈوبیں گے, پروفٹ ہو گیا تو دونوں کا پروفٹ, میرا کمیشن ان کا پروفٹ. ہاں چند اسٹیٹ ایجنٹ ہیں جو اچھے بھی ہیں لیکن بہت بہت تھوڑے ہیں, وہ بہت ہی مارکیٹ میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں, ورنہ میجورٹی ایسی تھوڑی ہے. تو وہی ہوا 3-4 سال پہلے مزاربت, چند سال پہلے نا وہی صاحب ان کے کوئی ریلیٹو تھے مزاربت میں پیسہ لگا رہے تھے. نہیں وہ جو مزاربت اسکینڈل چلا ہے نا کہ جی اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں, وہ مفتی صاحب تو غلط نہیں ہو سکتے, وہ تو فلاں مدرسے کے ہیں, وہ تو فلاں مدرسے کے, اور پیسہ آنا شروع اور اتنا آ رہا ہے اتنا جا رہا ہے. میں چیخ رہا تھا اس وقت, لوگوں کو بتا رہا تھا بھائی یہ فراڈ ہے, خدا کی لیے نہیں لگاؤ پیسے, ڈوب جائیں گے. اتنا کوئی نہیں کما کے دے سکتا کہ اتنے پیسے لے رہا ہو اور اتنے لوٹا رہا ہو. لیکن ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے. ہمارے جامع الرشید میں بھی آئے وہ, میں نے کہا بھائی میں تو اس مجلس میں ہی نہیں بیٹھوں گا. وہ پارک میں لے کے نا علماء کو بیٹھ گئے کہ یوں ہے, ان کا کوئی نمائندہ آیا تھا, وہ سب اکثر زیادہ تر علماء ارے بھائی یہ زبردست. میں نے کہا بھائی ہمیں تجربے ہیں, ہم اللہ کا شکر ہے نیک لوگوں کو پیسے دے کے الحمدللہ ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ چکے ہیں. سارے نمازیوں کو داڑھی والوں ہی کو ہم نے دیے ہیں. جو لے رہا ہوتا ہے نا اس وقت بڑے سرخ آپ کو جنت کے باغ دکھائے گا. اور یاد رکھو جو کما کے دے رہا ہے نا وہ زیادہ ڈینجرس ہے, کیونکہ وہ دے کے اعتماد بحال کر کے بڑا گیم کھیلنا چاہتا ہے. میں تو آپ کو بتاؤں کسی کو پیسے دوں نا, تھوڑے پیسے دیے لے کے بھاگ جائے, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شکر ہے ان پیسوں میں مجھے یہ پتہ چل گیا کہ یہ ابھی اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. اس رمضان میں نے کھجور کا بزنس کیا. یہ بھی جو رمضان گزرا ہے نا, میری اپنی کمپنی میں نام نہیں بتاتا لوگوں کو تاکہ اس کو میں کیش نہیں کرانا چاہتا نا اپنے نام کے ساتھ. تو میں مختلف بزنس کے تجربے کرتا رہتا ہوں. سب سے اچھا بزنس جو جس کے پاس ٹائم نہیں ہے نا اس کے لیے پراپرٹی کا ہے. یہ خوب سمجھ لو, جس کے پاس ہمارے جیسے آدمی جن کے پاس بزنس کا ٹائم نہیں ہے تو ان کے لیے سب سے اچھا بزنس کیا ہے؟ پراپرٹی کا. لیکن اسٹیٹ ایجنٹ کوئی بہت ہی 100 میں کوئی ایک ایماندار مل جائے تو اچھی بات ہے, نہیں تو خود جا کے آدمی جو پلاٹ نہیں بک رہا نا اس کو خریدنے کی کوشش کرو, جو نہیں بیچ رہا. صحیح ہے نا, کیونکہ جو آدمی پلاٹ نہیں بیچ رہا ہوتا قیمتی اکثر وہی ہوتا ہے, اکثر زیادہ ہمیشہ نہیں. جو بیچ رہا ہوتا ہے اس کا مطلب وہ جان چھڑانے کے موڈ میں. لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ آپ خود سے جا کے کرو تو پھر اس میں ایک سفید کالر کے ساتھ آدمی اچھا بزنس کر سکتا ہے. تو ہمیں ہوتا رہا کہ یار اب کوئی اور بزنس کریں, تو ہمیں ہوا کہ جی ہم کھجور کا کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست تھے, میں نے ان سے رابطہ کیا, بہت وہ آدمی ایماندار ہے. لوگ ہوتے نہیں ہیں لیکن میں نے بتایا نا 100 میں ایک آدھ ایماندار بھی ہوتا ہے. تو میں نے ان کو بولا کہ بھائی میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے, یہ اتنے لاکھ روپے آپ پکڑو, رمضان میں کھجور دے دنا دن. کھجور تو اتنی بکتی ہے مارکیٹ میں کہ دے دنا دن. سب سمجھا رہے ہیں مفتی صاحب کیا پلاٹوں میں, رمضان کھجور کا ہے بھائی, رمضان میں کیا بکے گا؟ کھجور. میں نے اس کے ذمے لگایا, میں نے کہا سارا پیسہ میرا, ساری ٹینشن تیری, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ پیسہ چند لاکھ روپے میں نے ان کو پکڑائے بھائی تم نے, اور وہ بندہ بھی ایماندار ہے, محنتی بھی ہے. انہوں نے جناب سروے کیا, جی کھجور اتنے کی ملتی ہے فلانے, تو بڑا مال اٹھا لیا نا کھجور کا سستے میں, بہت بڑی کوانٹٹی میں. یہ پورا ہم نے کرائے کا گھر لیا ہوا, کمرہ بھر گیا اس کھجوروں سے. اور دے دنا دن مزدور آ رہے ہیں, پیکنگ, ہاں بھائی ڈبے کیا ہو رہے ہیں, کھجوروں کی پیکنگ ہو رہی ہے. ہم جا کے نا چیک کر رہے ہیں, جا کے میرا اسٹائل وہاں جا کے کام صحیح ہو رہا ہے, ہاں بھائی ابھی ٹائم نہیں ہے, میں ذرا مسئلہ بتانے جا رہا ہوں, بیان ہے میرا, میں جا رہا ہوں, کام صحیح ہو رہا ہے بھائی. ہمیں لگا کہ رمضان کے بعد ایک ریوو اور ہو جائے گی میرے پاس, بس ایک ریوو کیا ہو جائے گی, ہو رہی.
اب جناب انٹرنیٹ پر اس کی پبلسٹی ہو رہی ہے, بھائی دے دنادن. بھائی ہمارے ریٹ پہ کوئی لے ہی نہیں رہا. ابے ہم نے کہا یہ کیوں نہیں لے رہا یار, ہم تو اتنا سستا اتنا اچھا. پتا چلا جی جو کھجور کے انویسٹر ہیں کروڑوں روپے کے سال پہلے کنٹینر خرید چکے ہیں, وہ اس سے آدھے ریٹ پہ خرید چکے ہیں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ آپ لاکھوں انویسٹ کر رہے ہو, لوگوں نے کروڑوں کروڑوں انویسٹ کیے ہوئے ہیں. وہ جو ہے نا لیاری میں مدینہ مارکیٹ جہاں کھجور کی بہت بڑی مارکیٹ ہے, وہ لوگ 1-1 کروڑ روپے کے 1 سال پہلے 2-2 کروڑ کے کنٹینر لے چکے ہیں, فریز کر چکے ہیں, وہ آدھے ریٹ پہ لے چکے ہیں. آپ 2 مہینے پہلے اتنے لاکھ روپے لگا کے سمجھ رہے ہو ہمارے ریٹ پہ. نتیجہ یہ نکلا کہ ایک صاحب میرے گھر ایک دن آئے, مفتی صاحب آپ کو میں کھجور گفٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی. میرا ہی ڈبہ, میری کمپنی کا نام. ادھر سے خرید کے ان کو خیال ہوا یار مفتی صاحب کے پاس جا رہا ہوں, کوئی تو گفٹ دو نا. ہماری ہی کھجور خرید کے ہمیں ہی پہنا دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس میں ہمیں لاس ہوا, زیادہ لاس نہیں ہوا. ہم نے کہا یار بس اس کو نکالو کسی, کیونکہ کھجور ایسی چیز ہے زیادہ عرصہ رکھ بھی نہیں سکتے. میں نے ان کو بولا بھائی مجھے, اچھا میں جب کسی پہ اعتماد کرتا ہوں نا پھر میں اس کو تنگ نہیں کرتا, کیونکہ میں نے تو اس لیے اس پہ اعتماد کیا کہ میں اپنے کاموں میں لگا رہا ہوں نا. تو وہ مجھے بتاتے رہے بھائی یہ ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے. بالآخر میں نے کہا بھائی ہماری بلا سے 50,000 کا لاس ہوا ہمیں, اس میں فائدہ بالکل بھی نہیں ہوا, تھوڑا سا لاس ہوا. کتنا؟ 50,000. مجھے اللہ کی قسم بہت خوشی ہوئی. مجھے خوشی اس کی ہوئی کہ میں نے کہا اگر 50,000 ضائع کر کے مجھے یہ پتہ چل گیا نا, یہ علم آ گیا کہ ہم کھجور کا بزنس نہ کریں, یہ بہت بڑا فائدہ ہوا ہے مجھے, اور حقیقت بتا رہا ہوں میں نے کہا یہ لاکھوں کا بھی نقصان ہو سکتا تھا. اللہ نے صرف 50,000 کا نقصان کروا کے ہمیں یہ نالج دے دی کہ تمہارے باپ کا کام نہیں ہے یہ, تم کچھ اور کرو, یہ کام تمہارے کرنے کا نہیں ہے, اس میں تم سے بڑے بڑے انویسٹر پڑے ہوئے ہیں. اور یہ بھی بندہ ایماندار تھا تو 50,000 کا لاس ہوا, ورنہ آپ بندے کو رکھو آدھی کھجوریں وہ کھا جائے گا. ہاں وہ کھجوریں پیک کرنے میں خیانت, پھر اپنے رشتہ داروں کو آدھی قیمت پہ نکال رہا ہے, اور پھر ملازمین کام اتنا نہیں کر رہے ہوتے جتنی کھا رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایماندار آدمی ہے تو 50,000 کا. تو میں نے ان کو بھی کہا, میں نے کہا بڑا زبردست ماشاءاللہ, ہمیں یہ ہو گیا کہ ہم اس کے علاوہ کچھ اور کریں گے یہ کام. تو یہ کیا کہہ رہا تھا میں, یہ آئی بات کہاں سے؟ ہاں تو اب انہوں نے دیکھو مکان بیچ دیا اور بزنس کر رہے ہیں. تو اللہ کے بندو مکان بیچنے سے پہلے بزنس کا سوچو کہ کرنا کیا ہے. اب تو بک گیا تو پیسے برباد ہو جائیں گے. تو جب تک نہیں آتا فوراً سے پہلے دوسرا پلاٹ خرید لو یا مکان خرید لو فوراً سے پہلے, ورنہ یہ پیسے کیا ہوں گے؟ حدیث میں آتا ہے نہ پراپرٹی بناؤ نہ بنی ہوئی کو ضائع کرو. یہ حدیث کا مفہوم ہے. بنانے کا مطلب یہ کہ جو ہوس میں بنا رہے ہوتے ہیں لوگ, جس کی میں مخالفت کرتا ہوں. اگر بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بنا رہا ہے یا پیسے اسٹور کرنے کے لیے کہ بچوں کے کام آئیں گے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن دل کھانے پینے اور ان چیزوں میں جو آپ پہ خرچ ہو رہی ہے ان میں پیسہ لگاؤ نا زیادہ. پراپرٹی میں تو آپ کا باؤنڈ ہو جاتا ہے پیسہ. تو بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے یا بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے تو ٹھیک ہے, ورنہ تو انسان کی عمر اتنی تھوڑی ہے کہ پراپرٹی میں کروڑوں روپے پھنسا کے وہ بیٹھ جائے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے کہ بھائی آپ نے حماقت کی, آدھا بیان سنا آدھا نہیں سنا. اب آپ پیسے لے کے, اب جب بک گیا ہے تو اب آپ ایسا کریں کہ ایسی جگہ پلاٹ خریدیں جو آپ خود جا کے تحقیق کریں کہ یہ پلاٹ کے کاغذ بالکل 1 نمبر ہونا چاہیے, اس کو ویریفائی کرائیں, اور لوکیشن ایسی ہو کہ آپ کو اندازہ ہو جائے. دیکھو جہاں آبادی بڑھ رہی ہوتی ہے وہاں پراپرٹی کی قیمتیں بڑھتی ہیں, تو اس میں اسٹیٹ ایجنٹ سے مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لو جہاں کچھ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے, کچھ مکان بننا شروع ہے, وہاں پلاٹ میں آپ پیسے ڈال دو تو امید ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کچھ اسٹیٹ ایجنٹ ایماندار بھی ہیں, ایسا نہیں ہے سارے ایسے ہی ہیں, لیکن مارکیٹ میں بہت تھوڑے ہیں. وہ میں بتاؤں گا نہیں, کیونکہ میں نے بتا دیا تو پھر وہ یہ ہوگا کہ اگر بالفرض کچھ گڑبڑ ہو گئی تو لوگ کس پہ ڈالیں گے؟ بھائی بعض دفعہ اسٹیٹ ایجنٹ ایماندار ہوتا ہے پھر بھی لاس ہو جاتا ہے, تو لوگ کہیں گے یہ مفتی صاحب نے ہمیں پھنسوا دیا, تو یہ کام کرو ہی نہیں. تبھی ہم رات کو سکون سے سو جاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور اپنا پیسہ اتنا لگاؤ کہ ڈوب بھی جائے تو آدمی کہے یار انڈے پراٹھے ہمارے چلتے رہے. انڈے پراٹھے ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری پراپرٹی نہیں ہے, انڈے پراٹھے میرے لیے زیادہ ضروری ہے. وہ ملے مجھے, ایسا نہ ہو کہ بحریہ ٹاؤن میں 25-30 پلاٹ ہیں اور پراٹھا ہضم ہی نہیں ہو رہا آپ کے. ایسے پلاٹ کا کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ کھانے پینے کی جو لذتیں خدا کی قسم پراپرٹی سے 20 گنا بہتر ہیں. کوشش کیا کرو صحت ٹائٹ رہے, کھاؤ پیو موج مستی کرو, اور کھا پی کے جو مرتا ہوا آدمی اچھا لگتا ہے. پراپرٹی اتنی ہے, نہ لڈو کھا سکتا ہے شوگر کی وجہ سے, بلڈ پریشر کی وجہ سے نمک نہیں کھا سکتا, اور موٹاپے کی وجہ سے چل نہیں سکتا, اور ڈپریشن میں ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے. تو کیا کرنا ہے ایسی پراپرٹی کا؟ کھاؤ پیو, بچے ہوں ماشاءاللہ ایسی مزے مزے کی بچے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ان سے دل بہلاؤ, تو یہ زیادہ مزے کی زندگی ہے. پھر بہت پیسہ ہے تو چلو یار ایک پلاٹ بھی لے لیا, چلو یار جب کچھ کرنے دھرنے کو نہیں ہے صدقہ بھی کر دیا تو اب ایک اپنا ذاتی مکان, یہ بالکل لاسٹ میں رکھو. سمجھتے ہو؟ ہم اس کو سب سے پہلے لے کر آتے ہیں.
اچھا بھائی بس بہت میرا خیال ہے ٹائم ہو گیا. یہ کتنی لمبی لمبی پرچی. میاں بیوی کے حقوق بتا دوں؟ آپ کس کے میاں ہو بھائی؟ آپ کی تو شادی نہیں ہو، بچے ہو. جب آپ کی شادی ہوگی تو حقوق بتا دوں گا. کہہ رہے ہیں بھائی میاں بیوی بیسک حقوق یہی ہے کہ عورت شوہر کی اطاعت کرے جائز کاموں میں، اور شوہر اس سے محبت کرے، اس کو عزت دے، اور اس کے تمام خرچے جو بیسک بنیادی خرچے ہیں وہ بھی اٹھائے، اور کچھ غریبی بھی لگائے. غریبی کا مطلب کچھ پاکٹ منی بھی دے دیا کرے، جس کے بارے میں یہ ہو کہ جہاں چاہے خرچ کرو. نیمو نچوڑ قسم کے جو میاں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے سارے خرچے میں اٹھا رہا ہوں تو پاکٹ منی الگ سے کیوں لے رہی ہو؟ بھائی ہر انسان، جب بیوی جاب نہیں کر رہی ہے، خوشی کی بات ہے آپ کی بیوی جاب نہیں کر رہی، آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ عیب کی بات نہیں ہے. لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں. ہاؤس وائف ہونا یہ عورت کی خوبی ہے. تو جب وہ جاب نہیں کر رہی، اس کا مطلب گھر کو مکمل سنبھال رہی ہے، تو پھر آپ اس کو کچھ اتنی رقم ضرور دیا کرو جس دے کے بھول جاؤ کہ اب یہ تمہاری مرضی ہے. ہر انسان چاہتا ہے جیب میں کچھ پان گٹکے کے پیسے رہیں، یہ آج کل کی ایک سوسائٹی کی ضرورت ہے. یہ تو ایسے نیمو نچوڑ قسم کے میاں مارکیٹ میں آ گئے ہیں، کہہ رہے ہیں جب میں گوشت بھی میں لے کر آتا ہوں، انڈے بھی میں لے آتا ہوں، اور سبزی سب کچھ لا رہا ہوں، تو تمہیں الگ سے پیسوں کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی یہ ہر انسان کو ہوتی ہے، آج کل سوسائٹی کی یہ نیڈ ہے. ہاں بہت ہی کوئی غریب آدمی ہے نہیں دے سکتا تو اپنی حیثیت کے مطابق دے دے. یار آپ 10,000 کماتے ہو، آپ 500 روپے دے دو اس کو. 500 نہیں دے سکتے 250 دے دو، 100 روپے دے دو. مالدار آدمی زیادہ دے دے، غریب آدمی کم دے دے. کچھ نہ کچھ رقم اتنی کہ وہ دے کے آپ پھر حساب نہ لو لیمو نچوڑوں کی طرح. بیگم مجھے میں نے تمہیں 5 روپے دیے تھے، وہ گئے کہاں؟ اس کا پھر اچھا اس میں 1 روپے کی ٹافی آئی، 1 روپے کی. خواتین تو یہی کھا رہی ہوتی ہیں چھالیاں. وہ آتی ہے ٹیسٹی، پہلے بہت ٹیسٹی، اور وہ کیا تھا نا، چھالیاں نہیں ہوتی تھی. آج کل کیا آ رہا ہے؟ چلو جو بھی آ رہا ہے، تو وہ پورے 5 کا بھی حساب لے رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. بھائی 5 ہے یا 5,000 ہے یا 5 لاکھ ہے، وہ ہر آدمی کی مالداری کے لحاظ سے ہوتا ہے. تو پیسے دے کے اس کو کیا کرے؟ بھول جائے. تو اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے انسان سوچے. ہر آدمی چاہتا ہے نہ کچھ پان گٹکے کے. یہ پان گٹکے کی اصطلاح ہے، میں نے کہیں کہہ دیا کچھ پان گٹکے کے پیسے، تو لوگوں نے کہا یہ گٹکے کھلانے کی ترغیب دے رہے ہیں لوگوں کو. یعنی اتنا ہو کہ کوئی ضرورت پڑے چائے پانی کی تو انسان اس سے بولو کر سکے. تو ہاتھ کھلا رکھنے والا اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے. گھر والوں کو تو پسند ہو گئی، محلے والوں کو بھی پسند، رشتہ داروں کو بھی پسند. یار یہ بات بندہ گھر والوں پہ دل کھول کے خرچ کرتا ہے، تو اللہ کو یہ صفت اچھی لگتی. ہاں خواتین کو ہم یہ کہتے ہیں کہ مرد پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو جو اس کی آمدن سے زیادہ ہو. سخی ہے تو اب اس کو نچوڑنا ہی نہ شروع کر دو. بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے، دیکھا میاں سخی ہے تو ایک سرنج لے کر آتی ہیں اور اس کی رگ میں داخل کر کے نا اس کا خون چوسنے کی کوشش شروع کر دیتی ہے کہ یہ خون بھی میں اپنے ماموں کے چڑھوا دوں گی. سسرالیوں پہ بھی خرچ، ابا پہ بھی، اماں پہ بھی، بھائیوں پہ بھی. یہاں سے بٹوے سے پیسے چوری ہو رہے ہیں، تو اتنا بھی نہ ہو کہ آپ اس کو، یہی ہو گیا نا، کیونکہ مرد حقیقت میں خون دینا، اتنا خون نہیں جلتا. جب وہ دیکھتا ہے نا میرا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، گھر میں دودھ آ گیا 4 کلو یا 2 کلو یا 1 کلو، اور بیگم صاحبہ نے فریج کے باہر رکھ دیا، خراب ہو گیا. وہ چیزیں کھائی جا رہی ہیں، آدھی بچ رہی ہیں، پھک رہی ہیں، تو آدمی کا خون اس سے جلتا ہے. خاص طور پہ جو باہر جا کے جو کما کے بھیج رہے ہوتے ہیں ان کو تو بہت ٹینشن ہوتی ہے کہ بیگم کیا کر رہی ہو، میں یہاں محنت مزدوری کر کے پیسے کما کے بھیج رہا ہوں اور تمہارا بھائی 1 مہینے سے آیا ہوا ہے اور میرے خرچے پہ کھا رہا ہے. یہ ٹینشن ہوتی ہے آدمی کو. تو اس سے جو خون جلتا ہے نا وہ سرنج کی نسبت زیادہ جلتا ہے. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے خواتین نے دیکھا میاں سخی ہے، خرچ کر رہا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اب دیکھا ابا میں خون کی کمی ہے، اماں بھی ہماری تھوڑی کمزور لگ رہی ہیں، بھائی بھی کمزور، تو یہاں سے سرنج سے خون لے کے ابا بھائی کے چڑھا دیا. تو یہ بالکل یہی ہوتا ہے. تو سوچ لو میاں تھوڑے دنوں میں آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا. تو آدمی کو بہت ڈپریشن ہوتی ہے جب اس کا پیسہ عورت غلط استعمال کرے یا اسراف کرنا شروع کر دے. تو عورت کو چاہیے اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اور مرد کو چاہیے مال دبا کے خرچ کرے. اچھا چنگا لگتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ الٹا معاملہ ہو رہا ہے، یہ ادھر سے بچا رہا ہے اور وہ سرنج سے کھینچ رہی. اس سے پھر مزیداری والی بات نہیں بنتی. اچھا میرے بھائی جلدی یار بہت زیادہ ہو گیا، کیا مذاق ہے. ہمارے بہت سارے ٹینشن میں سید گھرانے سے ہیں، کیا وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ سید زکوٰۃ نہیں لے سکتا، نہ اس کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں. ویسے صدقہ خیرات سے مدد کریں نا اس کی، اگر بیمار ہے تو ویسے مدد کر لیں. اگر سید کوئی شخص سید ہے، اس کی بیوی سید نہیں ہے تو بیوی کو زکوٰۃ دے دیں. کوئی عورت سید ہے، شوہر سید نہیں ہے تو شوہر کو زکوٰۃ دے دیں. وہ اپنی بیوی پہ خرچ کر لے گا، یہ عورت اپنے میاں پہ خرچ کر لے گی. بھائی یہ بہت لمبا سوال ہے. مفتی صاحب آپ کہتے ہیں جہاد ابھی فرض نہیں ہوا اور جہاد کے لیے افرادی قوت یعنی عسکری طاقت ہونا ضروری ہے، جبکہ افغانستان میں تو طالبان کے پاس امریکہ جیسی ٹیکنالوجی وغیرہ نہیں تھی، انہوں نے کیسے جہاد کر لیا؟
میں کہتا ہوں ریاست کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے. میری بات کو ہر جگہ نہیں فٹ کر دیا کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ جہاد جائز نہیں ہے. اسٹیٹ کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے. اور ایک صورت میں جائز ہے. ایک تو اسٹیٹ کفر بواح, یعنی آپ کا امیر ایسا کافر ہو جائے جس کے کافر ہونے میں کوئی اختلاف نہ ہو, بالکل کفر کو مسلط کر دے آپ کے اوپر. نمبر دو, اس کے خلاف بغاوت کی طاقت بھی ہو. طاقت کا مطلب 4 آدمی نہیں کہیں کہ ہم میں طاقت ہے, اتنی ہو کہ آپ کے پاس یہ اتنی بڑی افراد میں تعداد اور اسلحہ ہو کہ اسباب کی دنیا میں آپ اس ریاست کا تختہ الٹ کے پھر نئی ریاست قائم کر کے اس کو چلا بھی سکتے ہو. یہ بھی طاقت ہو, الٹنا بھی کافی نہیں ہے. اور یہ چیز مارکیٹ سے کیا ہے, شارٹ ہے. لہذا لوگ آپ کو بغاوت پہ اکسا کے آپ کی صلاحیتوں کو غلط استعمال کریں گے, آپ کو مروائیں گے فوج کے ہاتھوں, پولیس کے ہاتھوں, رینجرز کے ہاتھوں, حکومت کے ہاتھوں. لیبل بہت اچھا ہے, یہ تمام فقہا کا اتفاق ہے, اور یہ قرآن و حدیث کی واضح نصوص ہیں اس پہ. پیغمبروں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, بیٹا نہیں کرو, پیغمبروں کی تاریخ آپ دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف بغاوت نہیں کی. کیوں؟ زمینی حقائق ایسے نہیں تھے کہ بغاوت کر سکیں. دیکھو سسٹم کے خلاف بغاوت مسلح بغاوت نہ ہو, وہ ایک الگ چیز ہے. ایک ہے مسلح بغاوت, ہم اسلحے والی بغاوت کو حرام سمجھتے ہیں. کیوں؟ ایک مضبوط اسٹیٹ ہے, مضبوط ریاست. رہا مسئلہ افغانستان کا, تو وہاں ریاست تھی نہیں. وہاں تو جو صدر مملکت تھا نا کابل کا, وہ جب کندھار آتا تو صدارت کندھار چلی جاتی, کندھار سے نکل کے جب وہ ہرات جاتا تو موبائل صدر کہا جاتا تھا اس کو. جہاں جہاں جا رہا ہے صدارت وہاں جا رہی ہے, اس سے پیچھے صدارت نکلتی چلی آ رہی ہے. افغانستان تو بہت سارے دھڑوں کا ایک مجموعہ تھا, اس میں تو کوئی مضبوط اسٹیٹ تھی نہیں, تو اس لیے اس پر بغاوت کے حکام نہیں جاری کیے جا سکتے. اور دوسری بات یہ کہ وہاں تو ایک غیر ملکی نے آ کے حکومت کی نا, امریکہ آیا ہے وہاں پہ. وہاں یہ تھوڑی ہے کہ افغانوں کی کوئی ریاست قائم ہوئی ہو. اگر وہاں بھی افغانستان میں کوئی مضبوط ریاست قائم ہو جاتی, کوئی ایک اسٹیٹ وجود میں آ جاتی, دھڑے ختم ہو جاتے, تو ہم اس کے خلاف بغاوت کو بھی حرام کہتے, چاہے وہ طالبان ہوتے یا کوئی اور ہوتا. وہاں تو تھی نہیں, بنی نہیں ہے. جب سے رشیا آیا ہے نا, اس نے وہاں کی حکومت کو ختم کیا, تو اس کے بعد سے افغانستان میں کوئی مضبوط ریاست, شمالی اتحاد الگ نہج پہ چل رہا ہے, اور جنوبی افغانستان کا ایک الگ ہے. گاؤں دیہاتوں میں الگ ہی, گاؤں دیہاتوں میں تو شروع سے ہی طالبان کی حکومت تھی. گاؤں دیہاتوں میں جتنے پہاڑ ہیں نا, وہ سارے ویسے ہی طالبان کے قبضے میں تھے. تو وہاں تو تھی نہیں. تو جہاں مضبوط اسٹیٹ ہے, وہاں اگر آپ اسٹیٹ کے خلاف جاؤ گے, اسٹیٹ قیمہ بنا کے کھا جائے گی. رزلٹ اسلام آنے کے بجائے اسلام مزید زمین میں دھس جائے گا. اب ایک اہم بات ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بس تزکیہ نفس میں لگے رہو, نظام کو بدلنے کی کوشش نہ کرو. یہ ہم نہیں کہتے. تزکیہ نفس بھی ضروری ہے, نظام کو بدلنے کی کوشش بھی ضروری ہے, مگر وہ طریقہ جو سوٹیبل ہو, اس میں بدلنے کا چانس بھی ہو. وہ طریقہ کہ رہا سہا بھی ختم ہو جائے, وہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ طریقہ کیا ہے کہ جس سے سسٹم بھی بدلے اور یہ بھی نہ ہو جو خون خرابہ اور ریاست مزید کمزور, یہ بھی نہ ہو. وہ طریقہ ایک نہیں ہے, وہ 20 طریقے ہیں, اور جس کو جو طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے وہ طریقہ اختیار کر رہا ہے. جامعۃ الرشید کا ایک الگ طریقہ ہے کہ ہم بیوروکریسی میں محنت کریں, CSS کروائیں لوگوں کو اپنے خرچے پہ. جو سلیکٹڈ نوجوان ہو, کل وہ بیوروکریسی میں جائیں گے, عدلیہ میں جائیں گے, فوج میں جائیں گے, تو ملک میں انشاءاللہ مثبت تبدیلی آئے گی. یہ جامعۃ الرشید کا طریقہ ہے. JUI کا اپنا ایک طریقہ ہے کہ ہم سیاست کے زور سے لے کر آئیں گے. جماعت اسلامی کے پاس اپنا ایک پیکیج ہے. تنظیم اسلامی جو ڈاکٹر اسرار احمد کی ہے, ان کے پاس اپنا ایک پیکیج ہے. تو ایسے 20 پیکیج ہو سکتے ہیں, جس کو جو پیکیج زیادہ سوٹیبل لگے. تبلیغ جماعت والوں کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ یار عوام کو اتنا دین پہ لے آؤ کہ جب میجورٹی عوام دین پر آئے گی تو اوپر بھی کیا خیر کے فیصلے ہوں گے. تو اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے, جامعۃ والوں کا ٹھیک نہیں ہے, تو JUI کا ٹھیک ہے, یا جامعۃ الرشید کا ٹھیک ہے, یا جماعت اسلامی کا ٹھیک ہے. اس میں مختلف رائے ہو سکتی ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نظام کو بدلنے کی کوشش ہر ایک پر فرض ہے. یہ کوشش پر ہم, لیکن اس کے لیے کوئی بھی سوٹیبل طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں. لیکن یہ طریقہ کہ بغاوت, دھماکے اور اسٹیٹ کے خلاف آپ باتیں کرنا شروع کر دیں, لوگوں کو فوج کے خلاف, ایک تو ہے نا فوج کے فلاں بندے نے ایسا کیا, فلاں بندہ 2 نمبر ہے, تو وہ تو ہوتے رہتے ہیں. 1 نمبر بھی ہوتے ہیں فوج میں, 2 نمبر بھی. ہم بھی کہتے ہیں نا مشرف نے کتنے الٹے سیدھے کام کیے. لیکن ایز اے ادارہ آپ آرمی کے خلاف کرنا شروع کر دیں لوگوں کو, ان کو منافق کہہ کے, ایک ادارے کے طور پر. اس سے کوئی اسلام آنے والا نہیں ہے. اس سے آپ کا ملک اور زیادہ زمین میں دھنس جائے گا, اور اسلام زمین میں دھنس جائے گا. تو یہ بالکل جو ایک اسلامی بچی کچی ریاست بچی ہے نا, اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. اس کے ہم قائل ہیں, سمجھتے ہو. ہم اس کے قائل نہیں کہ خانقاہوں میں بیٹھ کے بس اللہ اللہ میں لگے رہو, سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش نہ کرو. 100% کرو, لیکن اس کے لیے وہ طریقہ اختیار مت کرو جس سے سسٹم چینج ہونے کے بجائے آپ کی جو رہی صحیح محنت ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے. اچھا میرے بوئی, بس ہو گیا یار, بس کرو نا. یہ پھر اتوار کو دے دینا, بہت لمبا ہو گیا بیان. آپ لوگ بھی نہیں تھکتے یار, ماشاءاللہ اسٹیمنا ہے. بس آخری سوال یہ بھائی پوچھ رہے ہیں, یہ 2 شادیوں والے ہیں, اس لیے میں ان کے سوال کا جواب دے رہا ہوں.
ورنہ ایک والے کو چھوڑ دیا ہم نے کرانا. ان کو تو بیان میں پابندی بھائی, کماروں کو تو میں خود پابندی لگاتا ہوں. اچھا چلو ایک ان کا بھی جی. بیوی کا بیماری کا خرچہ کس پر ہے؟ دیکھو اگر دیکھو بیماری کا خرچہ فقہا لکھتے ہیں کہ بیوی کا خرچہ شوہر کے ذمے نہیں ہے. لوگ اس بات کو بڑا نیگیٹو, اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے, جتنے فقہا ہیں سب یہ لکھ رہے ہیں کہ بیوی بیمار ہو جائے تو شوہر کے ذمے اس کا علاج کا خرچہ نہیں ہے. یوں سمجھ لیں کہ اجماعی مسئلہ ہے, لیکن اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو سمجھا جاتا ہے. دیکھو فقہا لا کو اور قانون کو بیان کرتے ہیں, جو ضابطے کا قانون ہے نا. ایسے تو بیوی کے ذمے بھی بہت سارے کام ہیں جو ہم نے سوسائٹی نے ڈالے ہوئے, مگر قانوناً وہ اس کے ذمے نہیں ہے. نکاح کا جو ایگریمنٹ ہوتا ہے نا, اس ایگریمنٹ کی بیس یہ ہے کہ عورت آپ کو اولاد دے گی, آپ کو برائی سے بچانے کے لیے حلال تسکین کا راستہ دے گی, اور آپ بھی بیوی کو اولاد دیں گے اور دونوں مل کے اولاد کو پالیں گے. بنیادی جو نکاح کا ایگریمنٹ ہے یہ اس کے لیے ہے. باقی ساری چیزیں کہ وہ کھانا پکا کے دے گی, وہ آپ کے ابا کی خدمت کرے, یہ سب چیزیں اخلاقیات میں آتی ہیں, اور یہ اخلاقی پابندیاں عورت پر لازم ہیں. لیکن اخلاقیات میں وہاں آئیں گی جہاں عرف ہو, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے عاشروہن بالمعروف, عرف کے مطابق ان کے ساتھ چلو. تو ان کو جو ہے نا ان کو ڈیفائن کرے گا عرف. تبھی حضرات فقہاء نے لکھا ہے کہ جو عورت اپنے گھر میں کام کاج کی عادی نہیں ہے, اتنا بڑا مالدار گھرانہ ہے کہ ان گھروں میں نوکر رکھے جاتے ہیں, ان گھر کی عورتیں نہ روٹی پکاتی ہیں نہ پوچھے لگاتی ہیں. بعض ایسے اس گھر کی عورت سے جب آپ شادی کریں گے تو آپ اس سے روٹیاں نہیں پکوا سکتے, کیونکہ یہ اس کے اسٹینڈرڈ کی کیا ہے, خلاف ہے. لیکن ایک ایسے گھرانے میں آپ نے شادی کی جہاں وہ عورت وہ خود کام کرتی تھی, ان کے گھر نوکر چاکر نہیں ہوتے, کھانا خود پکاتی تھی, تو جب وہ آپ کے گھر میں رخصت ہو کر آئے گی تو اس کی اخلاقی ذمہ داری ہوگی کہ وہ آپ کی خدمت کرے, کھانا پکائے. تو یہ اخلاقیات ہیں, اور اتنی ہے کہ اگر وہ نہیں کرتی تو اس کو تانا بھی دیا جا سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن اگر آپ نے اسٹینڈرڈ اوپر ہے تو پھر اس اسٹینڈرڈ میں نہیں ہے. تو بیسک نکاح میں خدمت نہیں ہے. نکاح کی بیسک یہ ہے کہ آپ کو ایک شریک حیات مل گیا جو دونوں مل کے آگے اولاد کو پالیں گے. اب نکاح میں یہ والا کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے جو اصل تھا. بچے تو پیدا ہو ہی نہیں رہے, باقی سارے اطرم پٹرم ایک دوسرے کے کھوپڑی پہ ڈال دیے, بہت ساری چیزیں ڈال دی ایک دوسرے کے ذمہ نا. جو اصل تھا وہ تو مارکیٹ سے کیا ہو گیا, شارٹ ہو گیا. تو اب یہ بات سمجھیں کہ یہ جو حضرات فقہاء بیان کرتے ہیں نا کہ مرد پر علاج بیوی کا لازم نہیں ہے, یہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ سرے سے اسلام میں علاج ہی لازم نہیں ہے. اپنا بھی نہیں ہے تو بیوی کا کہاں سے ہوگا؟ مثال کے طور پر آپ بیمار ہو گئے, بخار ہو رہا ہے, تو کوئی مفتی نہیں کہے گا کہ پیناڈول کھانا شرعن آپ پر واجب ہے. کوئی کہے گا؟ واجب نہیں ہے. ہاں احتیاط واجب ہے. بخار ہو گیا, آپ ٹھنڈ میں بنیان پہن کے بیٹھ گئے, مر جاؤ گے, خودکشی کا گناہ ہوگا. تو پرہیز واجب ہے, علاج سنت ہے, واجب نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ لیکن کیا یہ مسئلہ سن کے کوئی آدمی فنٹر بن سکتا ہے کہ بخار ہو رہا ہے تو چونکہ مجھ پر 2 گولی پیناڈول کھانا واجب نہیں ہے لہذا میں تھر تھر کانپتا رہوں گا اور کمبل لے کے اپنا بخار کم کرنے کی کوشش کروں گا, جیسے پرانے زمانے میں لوگ کیا. پرانے زمانے میں ہوتا 6 کمبلوں میں لپیٹ دو, پسینہ نکلے گا تو بخار کیا ہو جائے گا, ختم. فوراً کہے گا ابے 2 گولی میں کتنا خرچہ جا رہا ہے, کھا یار. تو اسی طرح جب بیگم بیمار ہو گئی ہے تو جیسے آپ خود 2 گولی پیناڈول کی کھاتے ہو, تو سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ کماتی بھی نہیں ہے, ہاؤس وائف ہے, اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے, تو کیوں ظالم آدمی ہے تو پڑوس میں کوئی تڑپ رہا ہو تو آدمی کہتا ہے اس کو جا کے ٹیکا لگا دے, یہ تیری بیوی ہے, تیرے بچوں کو پالے گی. تو اتنا تو اخلاقیات کا تقاضا ہے نا کہ علاج کون کرائے, نہ تو اس کو جاب کرنے دے رہا ہے تو نہ خود علاج کر رہا ہے. تو یہ انتہائی درجے کی غیر اخلاقی حرکت ہے. فقہاء نے لا اور قانون بیان کیا ہے, لیکن یہ نہیں وہ جو بیان کر رہے ہیں وہ بھی اپنی بیویوں کا علاج خود ہی کیا کرتے تھے. تو یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے. اس کی اور آسان مثال دوں, جب آپ بس میں یہاں سے لانڈھی جا رہے ہو, سیٹ کے پیسے آپ نے دیے, W11 میں آپ بیٹھ گئے, کوئی بوڑھا آدمی آیا تو آپ اس کے لیے جگہ چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے؟ آپ کہہ رہے چونکہ سیٹ کے پیسے میں نے دیے ہیں, لانڈھی تک کا سفر ہے, آدھے گھنٹے کا سفر ہے, میں بیٹھ کے سفر کروں گا, یہ بوڑھا کانپتا رہی ہوں. تو لا تو یہی کہہ رہے ہے کہ سیٹ آپ کی ہے, تبھی وہ بوڑھا آپ کے خلاف کورٹ میں کیس نہیں کر سکتا. کورٹ میں جائے گا کہ اس نے مجھے جگہ نہیں دی, کورٹ کوئی سزا نہیں دے گی. جج ہو سکتا ہے ڈانٹ لگا دے کہ تو شرم نہیں, اپنے باپ کی عمر کا آدمی تھا, اس کو تو نے عزت نہیں دی. یہ تو کرے گا, کیس نہیں ہوگا. تو یہاں بھی یہی ہے کہ آپ نے بیوی کا علاج نہیں کیا تو بیوی کورٹ میں جا کے کیس نہیں کر سکتی کہ مجھے علاج کے پیسے نہیں دے رہا. قانون نہیں, اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے وہ بوڑھے کو آپ سیٹ دیتے ہیں کہ بھائی لانڈھی اترنا ہے نا, تو میں تو کھڑے ہو کے جا سکتا ہوں, یہ بیچارہ کہاں جائے گا یار,
تو نہیں دیں گے تو تانے بھی سننے کو ملیں گے, صلواتیں بھی سننے کو ملیں گی. اب آپ کو صلواتیں سن رہی ہیں, آپ پاکستان کا لا سننے کو مل رہی ہیں, آپ لا وکیل کی کتاب لے کے بیٹھے ہوئے ہو, لا میں کہیں نہیں لکھا کہ جی بوڑھے آدمی کو سیٹ دیں آپ. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ لا یہ نہیں ہے کہ آپ شریعت کا لا کہ آپ بیوی کا لازمی علاج بھی کرائیں, لیکن یہ اخلاقیات میں داخل ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم پر بیوی کا علاج واجب نہیں ہے, تو اپنے دامادوں کو پرچی میں لکھ کے دے دیا کرو کہ میری بیٹی جب بیمار ہوگی تو آپ پر اس کا علاج لازم. کیا خیال ہے؟ تو ایسا تو علاج اس لیے کہ اپنا بھی علاج شریعت میں لازم نہیں ہے. تبھی علماء لکھتے ہیں کہ اگر آپ بیمار ہوئے, آپ نے پرہیز نہیں کیا, مر گئے تو خودکشی کا گناہ ہوگا, لیکن پرہیز کیا, علاج نہیں کیا, مر گئے تو خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا, بلکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی کہ بھائی بس نہیں ہے, اب ایک آدمی کو بخار ہو رہا ہے, نہیں کھا رہا, پیناڈول فنٹر بنا ہوا. بہت سے ایسے علماء آج بھی ہیں, بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات ہیں, انتہائی بیمار ہوتے تھے, ڈاکٹر کو قریب نہیں پٹکنے دیتے تھے وہ, اور ٹھیک ہو جاتے تھے وہ, اور لمبی عمریں پائی ہیں انہوں نے. کئی واقعات ہیں. ابھی میں گیا, ایک 95 سال کے بوڑھے ملے, ہمارے حضرت 78 سال, ڈاکٹر کو نہیں قریب آنے دیا کبھی حضرت نے, تو 80 کے قریب تو پہنچ گئے تھے وہ بھی. تو اس لیے کوئی یہ لازمی چیز نہیں ہے, لیکن ہم بھی کرتے ہیں علاج, کرتے ہیں کہ نہیں اپنا, تو سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علاج کیا کہ بھئی زیادہ آگے نہ نکلو آپ, جو کر لو, لیکن نارمل علاج ہونا چاہیے. اب اس قانون کا فائدہ یہ ہوا کہ اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ بیوی کا علاج کرائیں, لیکن یہ اخلاقیات کا جب ہے جب بیوی کے پاس پیسے نہ ہوں. اگر اس کے پاس اپنا پیسہ ہے تو پھر آپ کی اخلاقی ذمہ داری بھی نہیں ہے, پھر وہ خود کرائے اپنا علاج. پھر بھی آپ کرا دیں تو یہ غریبی در غریبی ہے. اور ہماری سوسائٹی میں الحمدللہ مردوں میں خیر اتنی غالب ہے کہ بیوی کے پاس پیسہ ہوتا بھی ہے تو بھی الحمدللہ شوہر اپنے خرچے پہ علاج کرا رہا ہوتا ہے. یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت پازیٹیو پہلو ہے جس کی خواتین کو قدر کرنی چاہیے. گوروں میں یہ چیزیں بالکل نہیں ہیں. دیکھو, نان نفقہ تو شوہر پر لازم ہے, چاہے بیوی مالدار ہو یا غریب ہو. ایک عورت کی تنخواہ 10 لاکھ روپے ہے, پھر بھی روٹی پانی گیس بجلی کا بل کون دے گا؟ شوہر. لیکن کیونکہ وہ تو اس کے ذمہ ویسے ہی لازم ہے نا, اس کا عورت کے مالدار یا غریب ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن علاج چونکہ لازم نہیں ہے. اب اس قانون کا یہاں نتیجہ نکلے گا کہ اخلاقی پابندی ہے. تو اخلاقی میں یہ ہے کہ بھائی جو بیمار ہے سب سے پہلے اپنے پیسوں سے اپنے اوپر خرچ کرے گا وہ. تو اس لیے خواتین کے پاس اگر باپ کی پراپرٹی ہے, بیمار ہو جاتی ہیں, تو پھر یہاں وہ جیسے زکوٰۃ اپنے پیسوں سے نکالیں گی اپنے سونے کی, وہ شوہر پہ لازم نہیں ہے, لیکن شوہر پھر بھی الحمدللہ دل بڑا کر کے دے دیتا ہے. قربانی عورت اپنے پیسوں سے کرے گی, لیکن ہماری سوسائٹی میں اللہ کا شکر ہے مرد دل بڑا کر کے بیوی کی طرف سے بھی ایک حصہ ڈال دیتے ہیں. تو ایسے ہی بیوی جب بیمار ہوتی ہے, ہمارے گھر میں بھی ایسے ہی, ہمارے گھر میں کبھی کوئی بیماری ہو تو ہم تو نہیں جا کے پوچھتے کہ اس پیناڈول کے پیسے آپ کی جیب میں ہیں یا نہیں ہے. جتنا بھی خرچہ آ رہا ہوتا ہے مکھنچو بن کے مرد ہی اٹھا رہا ہوتا ہے. میں نے غلطی سے اپنی طرف اشارہ کر دیا, یعنی مرد ہی اٹھا رہا ہوتا ہے. تو یہ اخلاقیات ہیں کہ جو چیز واجب نہیں ہے وہ بھی, اور پھر اس کے پاس پیسہ ہے پھر بھی مرد کر رہا ہوتا ہے. تو اچھی بات ہے, کر لینا چاہیے. مرد تو کھلا خرچ کرنے والا اچھا لگتا ہے, سمجھتے ہیں. جی 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 جی. ایک بندہ ایسا کر رہا ہے کہ بھائی یہ پیسے لے آپ کے پاس بچ جائے یا لگ جائے, یعنی کہ بیماری کے لیے وہ دیتا ہے, تو صحیح ہے. صحیح ہے. آگے آپ پوچھیں, کیا پوچھ رہے تھے؟ ہاں پوچھیں. جی جی ہاں پوچھیں نا بیٹا, سوال تو پوچھیں. آپ کے ایک ٹیچر ہیں, یہ کہہ رہے ہیں میرے ایک سائنس کے ٹیچر ہیں, وہ سائنسی باتیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں جنات کو مانتا ہی نہیں ہوں, جنات مجھے دکھائیں. اصل میں انہوں نے ایک غلط مفروضہ گھڑ لیا ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کا وجود کا انکار. تو کوئی بھی چیز جو نظر نہ آئے نا, ہم اس کے منکر ہوں گے بشرطے کہ دوسرے دلائل سے اس کا وجود ثابت نہ ہو. تو ہم چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں, جب اللہ نے کہہ دیا کہ جنات کا وجود ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا. تو ان سے بحث اس پر کریں کہ قرآن اور نبی کو آپ نبی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. اگر وہ اس کو نہیں مانتے تو پھر ان سے بحث اس پہ کی جائے گی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں. یعنی ایک چیز کو منوانے کے لیے اس سے پہلے ایک چیز ماننی پڑتی ہے. تو جب وہ مانیں گے تو پھر اگلی بھی ماننی پڑے گی. وہ نہیں مان رہے تو پھر ان سے الگ انداز سے بات ہوگی نا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مانتے ہیں, اللہ کے پیغمبر, اگر آپ کے ٹیچر کہتے ہیں میں مانتا ہی نہیں ہوں ان کو, تو پھر تو بیس ہی ان کی ٹھیک نہیں ہے نا. پھر تو اس پر پھر ہم جنات کی بات نہیں کریں گے ان سے. وہ جنات تو بہت بات کی چیز ہے. پھر تو ہم پہلے اس پر آئیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں. پہلے دلائل سے یہ ثابت ہوگا, اور یہ سائنس سے ثابت نہیں ہوتا. ہر چیز سائنس سے ثابت نہیں ہوتی. سائنس کے علاوہ بہت, دیکھو کورٹ میں جب کیس چلتا ہے نا کہ اس نے چوری کی ہے, 2 گواہوں پر فیصلہ کر دیا جاتا ہے. سائنس دان تو نہیں, سائنس کی لیب میں لے جائیں تو کوئی نہیں ٹریس کر سکتا جب تک ویڈیو نہ ہو.
لیکن ان 2 آدمیوں کی بات کا اعتماد کیا جا رہا ہوتا ہے کہ یار جب کہہ رہے ہیں تو یہ سچے ہیں تو جھوٹ نہیں بولیں گے. سائنسدان کیا کہے گا؟ سائنسدان کہے گا یہ چیز میری دسترس سے باہر ہے, نہ میں اس پہ سائنس کی روح سے ہاں کہہ سکتا ہوں نہ کہہ سکتا ہوں. اب اگر بیان دینے والا سچا ہے تو مان لو, سچا نہیں ہے تو ریجیکٹ کر دو. تو جنات سائنس کی پہنچ سے بالاتر چیز ہے. سائنس نہ یہ کہہ سکتی ہے کہ جنات ہیں, نہ یہ کہہ سکتی ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ سائنس نام ہے حصی چیزوں کا, جو مادی چیزوں کا. جنات مادی چیز ہے ہی نہیں, تو سائنس اس بارے میں خاموش ہے. لہذا دوسرے دلائل سے ثابت ہو جائے کہ ہے تو مان لو, نہیں ہوتا تو نہیں مانو. تو ہر چیز کو سائنس ٹریس نہیں کر سکتی ہے, سمجھ رہے ہو. اور باقی اگر کسی دن آپ کے استاد پہ جن چڑھ گیا تو ان کا باپ بھی مانے گا. جو نہیں مانتے نا ان کو چڑھا نہیں ہوتا, ان کے اوپر یہ دیکھا نہیں ہوتا. باقی اتنا نہیں ہے جنات جتنا عاملوں نے بنا دیا ہے, وہ تو مبالغہ کرتے ہیں, وہ تو ہر ایک پہ جن چڑھایا ہوا انہوں نے, لیکن فی نفسی ہی وجود ہے. تو نہیں تو وہ ان کا لطیفہ سنا دیں. ایک آدمی, ایک گھر خالی تھا بہت عرصے سے, تو مشہور تھا یہاں جنات ہیں, وہ وہی آپ کے ٹیچر کی طرح ایسا میں نہیں مانتا جنات کو. تو وہ گیا, نوک کیا دروازہ, اور کہا کوئی جن ون نہیں ہے نا, ایسی بکواس ہے. اندر سے ایک صاحب ہے, بھائی جان یہاں میں نے سنا جنات ہے. کہہ رہے میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں, مجھے تو اب تک کوئی نہیں ملا. تو یہ بے ہوش, 500 سال سے تو کوئی جن نہیں رہ سکتا بھائی, کیا خیال ہے. تو میں نے ایک امریکہ میں ہمارے ایک ریلیٹیو رہتے ہیں, بہت عرصہ ان کا امریکہ میں گزرا, پڑھے لکھے لوگوں سے بھی رہا. میں نے کہا یار امریکہ کے سائنسدان جنات کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا لیب کے اندر نہیں مانتے, لیب کے باہر مانتے ہیں. بہت سے لوگ ان میں لیب کے باہر مانتے ہیں. یار اتنے واقعات ہیں, اتنے مشاہدات ہیں, لیکن ہمیں ان واقعات مشاہدات کی ضرورت نہیں. ہمارے پاس تو قرآن ہے, قرآن نے تو پوری سورۃ جن نازل کی ہے. تو فرشتوں کا بھی وجود ہے, جنات کا بھی وجود ہے. یہ سائنسدان کا اس میں ٹانگ اڑانا ہی غلط ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی میکینک کڈنی کے اسپیشلسٹ کی فیلڈ میں ٹانگ اڑائے, اور یا کوئی جو انجینئر ہے وہ ٹانگ اڑائے میڈیکل سائنس میں. تو میڈیکل سائنس کہے گی کہ تو بھائی اپنے دائرہ کار میں رہنا, تجھے اس کا کیا پتا. تو فرشتوں کا وجود, جنات کا وجود, جنت جہنم, یہ سائنس کی پہنچ سے بالاتر چیزیں ہیں. تو سائنس کو اس میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, سمجھتے ہو. آگے چلو بھائی, بس ہو گیا, کافی ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.